صفدر نے سگریٹ نکال کر جلائی اور پیچھے کی چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چاروں طرف پہاڑیوں اور چٹانوں کا علاقہ پھیلا ہوا تھا۔ زمین کہیں سنگلاخ اور کہیں بھربھری تھی۔ حد نظر تک پر ہول سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مشرق سے سورج ساڑو آ رہا تھا، لیکن پہاڑیوں کی اوٹ ہونے کی وجہ سے دھوپ ابھی اس طرف نہیں آئی تھی۔ صرف اجالا ہی اس بات کا گواہ تھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے صفدر کو اپنی روح کی گہرائیوں میں اترتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ خوشگوار فضا لمحاتی ہے۔ جب سورج پہاڑیوں کے اوپر آ جاتا تو اس کی تپش اس پہاڑی علاقے کو الاؤ کی طرح دکھا دیتی۔ یہ جون کے وسطی دن تھے، جب سورج کی حدت اپنے شباب پر ہوتی ہے۔ صفدر اس علاقے میں کئی دن گزار چکا تھا۔ راتیں اس غار میں بسر ہوتی تھیں جو اس وقت بھی اس سے چند گز کے فاصلے پر تھا۔ ضروریات کی تمام چیزیں اس غار میں موجود تھیں، لیکن بند ڈبوں کی خوردنی اشیاء کھاتے کھاتے اب اس کی طبیعت اوب چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج ایک آدھ پہاڑی خرگوش شکار کر کے بھونے گا۔ اس پہاڑی علاقے میں خرگوش اور لومڑیوں کی بہتات تھی۔ مقامی پہاڑی باشندوں کی گزر اوقات کا انحصار کافی حد تک انہی جانوروں پر تھا۔ لومڑیوں کو مار مار کر وہ ان کی کھالیں اتار لیتے تھے، لیکن خرگوشوں کو زندہ ہی رکھا جاتا تھا کیونکہ اس طرح ان کی زیادہ قیمت مل جاتی تھی۔ یہ علاقہ ملک کی مغربی سرحد پر تھا، میلوں میں پھیلا ہوا تھا۔ جگہ جگہ پہاڑی باشندوں کی بستیاں تھیں۔ ان بستیوں کے علاوہ زندگی کے آثار ان رینجرز کی چوکیوں میں نظر آتے تھے جن کا فرض سرحد کی نگرانی کرنا تھا۔ ایک چوکی صفدر کی کمینگاہ سے کچھ ہی فاصلے پر تھی، لیکن یہ کچھ ہی فاصلہ اتنا کم بھی نہ تھا کہ اس چوکی کے آس پاس کی نقل و حرکت بغیر دوربین کے دیکھی جا سکتی۔ دوربین اس وقت بھی صفدر کے گلے میں جھول رہی تھی، کیونکہ اس جگہ اس کی موجودگی کا مقصد ہی رینجرز کی اس چوکی کی نگرانی کرنا تھا۔ سگریٹ ختم کر کے صفدر نے دوربین آنکھوں سے لگائی اور چوکی کی طرف دیکھنے لگا۔ ملیشیائی وردی میں ملبوس رینجرز کی نقل و حرکت اب صاف نظر آنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ صفدر نے ان میں سے ایک کو اپنے جتھے سے کٹ کر ایک طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ ایک رینجر ہی تھا۔ صفدر نے اپنی دوربین اس پر فوکس کر لی۔ وہ اسی پہاڑی کی طرف آ رہا تھا جس پر صفدر کی کمینگاہ تھی۔ اب صفدر نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور خود کو آڑ میں کر لیا، کیونکہ قریب آ جانے پر وہ رینجر اسے بغیر دوربین کے بھی دیکھ لیتا۔ 20 منٹ میں وہ رینجر پہاڑ کے قریب آ گیا، لیکن اس کے انداز سے یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ پہاڑی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا۔ تھوڑا سا گھوم کر پہاڑی کے دامن میں جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ صفدر جھپٹ کر غار میں داخل ہوا، رائفل اٹھا کر اپنے کندھے سے لٹکائی اور باہر نکل آیا۔ اب وہ بڑی تیزی سے پہاڑی سے نیچے اتر رہا تھا۔ گزشتہ روز بھی اس نے اسی وقت اس رینجر کو اس طرف جاتے دیکھا تھا اور کوئی توجہ نہیں دی تھی، لیکن آج وہ اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر وہ کہاں جاتا تھا کہ واپسی 1.5 گھنٹے میں ہوتی تھی۔ گزشتہ روز صفدر نے اسے 1.5 گھنٹے بعد ہی واپس لوٹے دیکھا تھا۔ پہاڑی سے نیچے اترنے میں صفدر کو بمشکل 4 منٹ لگے ہوں گے۔ وہ کسی پہاڑی لنگور کسی پھرتی سے نیچے اترا تھا۔ اس کی اسی قسم کی صلاحیتیں تو تھیں جن کی بنا پر وہ عمران کے علاوہ اپنے تمام ساتھیوں پر فوقیت رکھتا تھا۔ جلد ہی وہ اس راہ پر چل پڑا جدھر رینجر کو جاتے دیکھا تھا۔ رینجر کی وردی ایک سیاہ دھبے کی طرح متحرک نظر آئی۔ صفدر بڑی احتیاط سے اس کا تعاقب کرتا رہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ رینجر بہت زیادہ چوکنا ہے۔ شاید اسے اس بات کا خدشہ تھا کہ اس کا تعاقب کیا جا سکتا ہے۔ اس کی یہ محتاط روی صفدر کے شکوک میں پختگی پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کئی دن ضائع ہونے کے بعد آج کوئی کام کی بات ضرور معلوم ہوگی۔ ان دنوں X2 کی ساری ٹیم اس علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن صفدر کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ X2 کو اس جھگڑے میں ٹانگ پھنسانے کی کیا ضرورت تھی۔ معاملہ ایک ایرانی سمگلر خاقان بختیاری کا تھا، لیکن سیکرٹ سروس کا وجود سمگلروں کی سرکوبی کے لیے تو نہیں ہوتا۔ خاقان بختیاری کسٹم انٹیلیجنس کے لیے ایک ہوا بنا ہوا تھا۔ وہ انہی پہاڑی راستوں سے سمگلنگ کرتا تھا۔ اس کی سرگرمیاں ایک طویل عرصے سے جاری تھیں، لیکن اسے گرفتار کرنے کی ہر مہم ناکام رہی تھی۔ کسٹم کے کئی آفیسر اس کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ ایک آفیسر کو اغوا بھی کر لیا گیا تھا۔ پھر چند دن بعد وہ اس حالت میں واپس لوٹایا گیا کہ اس کے سر کے تمام بال جھلسے ہوئے تھے، دونوں آنکھیں پھوڑ دی گئی تھیں، دونوں کان کاٹ دیے گئے تھے اور دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں غائب تھیں۔ سارا جسم زخموں سے چور تھا۔ اس کی جیب میں پڑے ہوئے کاغذ پر تحریر تھا۔ خاقان کو گرفتار کرنے کی خواہش رکھنے والے کا انجام اس آفیسر کو ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر اس بد نصیب نے اپنے ہاتھوں سے زندگی ختم کر ڈالی تھی۔ وہ اپاہجوں کی طرح زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس واقعے نے ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی تھی۔ اخبارات چیخ پڑے تھے، حکومت پر لے دے شروع ہو گئی تھی۔ اس آفیسر کے دردناک انجام نے کسٹم والوں میں اچھا خاصا ہراس پھیلا دیا تھا۔
ان میں بعض وہ ایسے تھے خاقان کا نام سنتے ہی جن کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی۔ بہرحال خاقان ہوا بنا ہوا تھا، لیکن صفدر اور اس کے ساتھیوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی تھی کہ X2 کو اس معاملے میں دخل دینے کی کیا ضرورت تھی۔ سمگلروں کے چکر میں پڑنا سیکرٹ سروس کا کام نہیں تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد صفدر یہی ایک نتیجہ اخذ کر سکا کہ خاقان کسی ایسے جرم میں بھی ملوث ہوگا جس کا سد باب کرنا سیکرٹ سروس کے فرائض میں سے ہے، لیکن وہ جرم کیا ہے اس کا علم صرف X2 ہی کو ہو سکتا تھا۔ صفدر کو شبہ تھا کہ اس بات سے عمران بھی واقف ہوگا۔ اس مذیقہ خیز سوچ کی بیماری صفدر کے تمام ساتھیوں کو لاحق تھی۔ وہ سبھی عمران اور X2 کو دو الگ الگ شخصیتیں سمجھ کر غور و خوض کرتے تھے۔ البتہ جولیا کبھی کبھی اس شبے میں پڑ جاتی تھی کہ وہ دو الگ الگ شخصیتیں نہیں ہیں۔ رینجر کا تعاقب کرتے ہوئے صفدر سوچ رہا تھا کہ X2 کا خیال ٹھیک ہی ثابت ہوگا۔ رینجرز کو اپنے ساتھ ملائے بغیر خاقان سمگلنگ کا کاروبار جاری نہیں رکھ سکتا۔ تعاقب کرتے ہوئے 20 منٹ گزر گئے۔ سورج اب پہاڑیوں کے اوپر آ چکا تھا۔ دھوپ ہر طرف پھیل گئی تھی۔ لمحہ بلمحہ اس کی حدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ صفدر نے جیب سے چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگا لیا۔ رینجر بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھا تھا۔ اگر صفدر کی تربیت عمران کے ہاتھوں نہ ہوئی ہوتی تو رینجر کو اب تک اپنے تعاقب کا علم ہو چکا ہوتا۔ آخر صفدر نے اسے ایک جگہ رکتے دیکھا۔ اس جگہ کہیں کہیں خضرو گھاس بھی اگی ہوئی تھی اور کانٹے دار جھاڑیاں بھی تھیں۔ چٹانوں کی دراڑوں میں بھی گھاس کے زرد زرد تنکے سے نظر آ رہے تھے۔ رینجر ایک جھاڑی کے قریب کھڑا تھا، بار بار اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھتا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی کا منتظر ہو۔ اگر وہ کسی کا منتظر تھا تو پھر یہ بات بھی یقینی تھی کہ ملاقاتی سے اس کی گفتگو بھی ہوتی۔ صفدر نے سوچا کہ اگر وہ گفتگو سنی جا سکے تبھی کچھ بات بنے گی، لیکن درمیانی فاصلہ اتنا تھا کہ آواز ہرگز سنائی نہ دیتی۔ رینجر کے بائیں ہاتھ پر ایک بیضوی سی چٹان ابھری ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا انڈا کھڑا کر دیا گیا ہو۔ صفدر نے اسی کو تاکا اور زمین پر لیٹ کر اس طرح نیگنے لگا کہ آڑ حاصل رہے۔ وہ رینجر کی نظروں سے بچتا ہوا اس بیضوی چٹان کی آڑ میں پہنچ گیا۔ ٹھیک اسی وقت دوسری طرف قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ صفدر نے جھانک کر دیکھنے کی حماقت نہیں کی۔ اسے علم نہیں تھا کہ آنے والے کا رخ کس طرف ہوگا۔ ممکن تھا کہ آنے والے کی نظریں چٹان ہی کی طرف ہوتیں۔ کل میں یہاں آدھے گھنٹے تک انتظار کرتا رہا، ایک آواز سنائی دی۔ صفدر اس رینجر کی آواز نہیں پہچانتا تھا، لیکن اس جملے نے خود ہی بتا دیا کہ وہ رینجر کے منہ سے نکلا تھا۔ ہاں، کل میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ نہیں آ سکا، آنے والے نے کہا۔ پھر بولا، اس ماہ کی دوسری کھیپ کل رات کو جانا ہے۔ اس مرتبہ کچھ دن انتظار کر لیا جاتا تو اچھا تھا۔ کیوں؟ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ علاقے میں کچھ نامعلوم آدمیوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے۔ ان میں سے دو ایک کو پکڑنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ ہاتھ نہیں آ سکے۔ ان میں سے بعض کے پاس گھوڑے بھی تھے۔ خاکی لباس والے؟ او، تو تم لوگوں کو بھی ان کا علم ہے۔ ہم حالات سے بے خبر کیسے رہ سکتے ہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ مرکزی جاسوسوں کے علاوہ اور کون ہوگا؟ ان حالات میں مناسب یہی تھا کہ چند دن کے لیے سرگرمیاں بند کر دی جاتی۔ رینجر نے کہا، اس ماہ کی یہ دوسری کھیپ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اسے بہرحال کل رات تک اس علاقے سے گزر جانا ہے۔ بے حد خطرہ ہے، یہ خطرہ مول لینا ہی پڑے گا، تحکمانہ لہجے میں کہا گیا، اور یہ تم لوگوں کا کام ہے کہ اس کھیپ کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ خاقان نے کہا ہے کہ اگر یہ کھیپ بغیر کسی نقصان کے اس علاقے سے گزر گئی تو تم لوگوں کو بونس دیا جائے گا۔ اچھی بات ہے، ہم کوشش کریں گے۔ کل رات تاکیدی انداز میں کہا گیا۔ ٹھیک ہے، رینجر بولا، 12 بجے سے 2 بجے تک کا وقت نوٹ کر لو۔ ان 2 گھنٹوں میں کسی وقت بھی سگنل دے دیا جائے گا۔ سگنل ملتے ہی تم لوگ گزر جانا۔ راستہ کون سا اختیار کریں؟ جنوبی درہ۔ ٹھیک ہے، اور کوئی خاص بات؟ نہیں، اب میں چلتا ہوں۔ قدموں کی آہٹ سنائی دی جو دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے فوراً بعد ہی رینجر کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی۔ صفدر نے جھانک کر دوسری طرف دیکھا۔ رینجر کے ملاقاتی کی صرف ایک جھلک نظر آئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک چٹان کی آڑ میں جا چکا تھا۔ صفدر نے اس کی صرف پشت دیکھی تھی۔ پتلون اور جیکٹ میں ملبوس وہ ایک لمبا تڑنگا آدمی تھا۔ صفدر اب اس دوسرے آدمی کا ہی تعاقب کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے اتنی دیر چٹان کی آڑ میں چھپا رہنا پڑا کہ رینجر کچھ دور نکل جائے۔ اتنی دیر میں وہ جیکٹ والا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ صفدر نے اسے بہت ڈھونڈا، لیکن اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ زمین بھی ایسی نہیں تھی کہ اس پر قدموں کے نشانات مل جاتے۔ صفدر کو اس ناکامی کا بے حد افسوس تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ اس کے لیے اتنی دیر تو چٹان کی آڑ میں چھپے رہنا ضروری تھا جتنی دیر میں رینجر کچھ دور نکل جاتا۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر صفدر واپس اس طرف چل پڑا
جدھر وہ رینجر گیا تھا، لیکن صفدر نے رفتار تیز نہیں کی۔ اب یہ ضروری نہیں تھا کہ رینجر کو نظروں میں رکھا جاتا۔ X2 کا یہ اندازہ درست ثابت ہوا تھا کہ خاقان نے رینجرز کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ غالباً ان لوگوں کو باقاعدہ تنخواہیں ملتی تھیں کیونکہ جیکٹ والے نے بونس کی بات کی تھی۔ صفدر کوئی 10 منٹ تک چلتا رہا اور پھر دفعتاً کوئی سخت سی چیز اس کی کمر سے آ لگی۔ ساتھ ہی کسی آدمی کی گڑاہٹ سنائی دی۔ خبردار، ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ تمہارے حق میں برا ہوگا، یہ رائفل ہے، رکنے کی ضرورت نہیں، چلتے رہو۔ صفدر ٹھٹک کر رکا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے پھر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ عقب میں وزنی جوتوں کی دمک سنائی دے رہی تھی، گویا وہ کوئی رینجر ہی تھا، لیکن وہ رینجر نہ ہوگا۔ صفدر نے جس کا تعاقب کیا تھا اس کی آواز اس رینجر کی آواز سے مختلف تھی۔ اب صفدر کو اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا، سوچ میں ایسا ڈوبا کہ عقب کا خیال ہی نہ رکھ سکا۔ دھوپ کی حدت اب کافی بڑھ چکی تھی۔ صفدر اپنے جسم پر چونٹیاں سی رینگتی محسوس کرنے لگا تھا۔ رائفل کی نال بدستور اس کی کمر سے لگی ہوئی تھی۔ اچانک صفدر نے راہ میں پڑے ہوئے ایک پتھر سے ٹھوکر کھائی، گرتے گرتے بچا۔ رینجر کا دھیان ایک لمحے کے لیے اس پتھر کی طرف گیا تھا کہ صفدر نے برقی صورت سے اس کی ٹانگوں میں ڈانگ پھنسا کر ایک جھٹکا دیا۔ رینجر چت گرا تھا۔ گرتے گرتے اس نے رائفل داغ دی تھی۔ صفدر کے کان میں سیٹیاں سی بجنے لگیں۔ گولی اس کے کان ہی پر سے گزری تھی۔ دوسرے ہی لمحے صفدر کی ٹھوکر رینجر کی کھوپڑی پر پڑی اور وہ کراہ اٹھا۔ پھر پے در پہ پڑنے والی 3 ٹھوکریں اسے ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ کر چکی تھیں۔ صفدر کا خیال تھا کہ گولی کا چل جانا بہت برا ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس کی آواز بہت دور دور تک پھیلی ہوگی۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ جس رینجر کا صفدر نے تعاقب کیا تھا وہ واپس پلٹ پڑا ہوگا۔ اب وہاں رکنا حماقت ہی تھا۔ صفدر تیزی سے ایک طرف چل پڑا۔ اس نے راستہ بدل دیا تھا تاکہ اس رینجر سے مڈبھیڑ نہ ہو سکے۔ صفدر کا یہ خیال ٹھیک ہی تھا کہ رائفل چلنے کی آواز نے رینجرز کو چونکا دیا ہوگا۔ جب وہ اپنی کمینگاہ والی پہاڑی کے قریب پہنچا تو رینجرز وہاں موجود تھے۔ صفدر نے آڑ سے دیکھا کہ ایک رینجر نے زمین سے کوئی چیز اٹھائی اور اپنے ساتھیوں کو دکھانے لگا۔ وہ ایک قلم تھا۔ صفدر کا ہاتھ بے اختیار اپنی جیب تک گیا اور پھر اس نے ایک طویل سانس لی۔ اس کا قلم غائب تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رینجرز نے اس پہاڑی کو گھیرے میں لے لیا۔ پتھریلی چٹانوں پر گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز دور تک پھیل رہی تھی۔ سارا علاقہ سنگلاخ تھا۔ سبزی تو سبزی، کسی جگہ ہلکی سی رویدگی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ حد نگاہ تک بھوری بھوری چٹانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ مشرق میں چند میل کے فاصلے پر پہاڑیوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ سورج سر پر آ چکا تھا۔ اس کی تپش بلیک زیرو کو پریشان کیے ہوئے تھی۔ اگر وہ گھوڑے کو تیز رفتاری سے نہ بھگا رہا ہوتا تو پسینے میں نہ آ جاتا۔ اس عالم میں اسے اپنے لباس کی رنگت بہت گراں گزر رہی تھی۔ سیاہ قمیض اور سیاہ پتلون میں اسے گرمی کا احساس کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتا۔ عمران نے خاص طور سے اسی رنگ کا لباس پہننے کی تاکید کی تھی۔ ذرا ہی دیر بعد گھوڑے کی رفتار میں بھی پہلے کسی تیزی باقی نہ رہی۔ گرمی نے اسے بھی بدحال کر دیا تھا۔ اس کی رفتار بتدریج کم ہو رہی تھی۔ بلیک زیرو کا ہاتھ چابک پر گیا، لیکن پھر اس نے کچھ سوچ کر اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ مناسب یہی تھا کہ گھوڑے پر چابک نہ برسائے جاتے۔ گرمی سے بکھلایا ہوا جانور چابک کھا کر بدک بھی سکتا تھا۔ بلیک زیرو نے گھڑی پر نظر ڈالی اور بری طرح بکھلا گیا۔ 1 بج چکا تھا، جبکہ اسے 12:30 بجے تک اپنی منزل پر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس نے راستے میں کہیں اپنی رفتار بھی کم نہ کی تھی۔ تو پھر کیا وہ راستہ بھٹک گیا تھا؟ بلیک زیرو کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار پھیل گئے۔ اس بے آب و گیا علاقے میں بھٹک جانے کا نتیجہ موت کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتا تھا۔ اس نے گھبرا کر گھوڑا روک دیا۔ مناسب یہی تھا کہ مزید آگے بڑھنے سے پہلے سوچ سمجھ لیا جاتا۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ یہ بات اطمینان بخش تھی کہ پہاڑیوں کا سلسلہ اب بھی دائیں ہاتھ کی طرف موجود تھا۔ بھٹک جانے کی صورت یہی ہو سکتی تھی کہ وہ اپنی راہ سے بائیں جانب کچھ دور ہٹ گیا ہو یا دائیں طرف پہاڑیوں سے کچھ قریب ہو گیا ہو۔ پہاڑیوں کا دائیں ہاتھ کی طرف نظر آتے رہنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ بھٹک جانے کے باوجود بھی اپنے راہ کے متوازی دوڑتا رہا ہے۔ گھوڑے کے رکتے ہی بلیک زیرو پسینے میں نہا گیا۔ یہی حالت گھوڑے کی ہوئی تھی۔ اس کے جسم سے بھی پسینے کی دھاریں بہہ نکلی تھیں۔ بلیک زیرو نیچے اتر پڑا، لیکن لگام بڑی مضبوطی سے پکڑے رکھی۔ اگر گھوڑا ہاتھ سے نکل جاتا تو اس ویرانے میں قبر کی سہولت بھی نہ ملتی، کیونکہ زمین سخت پتھریلی تھی۔ اچانک بلیک زیرو کو کچھ مدم مدم سی آوازیں سنائی تھیں، جن کو وہ فوری طور پر کوئی معنی نہ پہنا سکا۔ تاہم اس کے قدم ان آوازوں کے سمٹ میں اٹھنے لگے۔ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، آواز صاف ہوتی جا رہی تھی، اور پھر اچانک اسے احساس ہو گیا کہ وہ پانی بہنے کی آواز تھی۔ وہ جلد ہی کل کل کرتے ہوئے اس پہاڑی چشمے تک پہنچ گیا، جسے دیکھتے ہی
घोड़ा बेताबी से आगे बढ़ा। अब इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी न रह गई थी कि वो भटक गया था। अगर भटका ना होता तो इस चश्मे तक रसाई हरगिज ना होती। उसकी राह में कोई चश्मा नहीं पड़ता था। ब्लैक ज़ीरो ने सैर होकर पानी पिया। घोड़ा भी काफ़ी देर तक अपनी प्यास बुझाता रहा। चश्मे का पानी ठंडा और मीठा था। उसे पाकर घोड़ा बेहद खुश हुआ था। वो बार बार अपनी बाछों से पानी उड़ाता और फिर चश्मे पर झुक जाता। ब्लैक ज़ीरो ने उसकी लगाम चश्मे के करीब एक पत्थर से बांधी थी और खुद भी उस पत्थर पर बैठकर एक सिगरेट सुलगाया था। कई गहरे गहरे कश लेने के बाद उसने सोचा कि ट्रांसमीटर पर इमरान को सूरत हाल से आगाह कर देना चाहिए। उसे डर था कि इमरान उसकी खिंचाई कर डालेगा, लेकिन बहरहाल उसे इतला देनी ज़रूरी थी। ब्लैक ज़ीरो ने उठकर घोड़े से बंधे हुए सामान में से ट्रांसमीटर निकाला और इमरान से राब्ता कायम करने की कोशिश शुरू की। 5 मिनट कोशिश करते हुए गुजर गए, लेकिन कामयाबी ना हुई। ब्लैक ज़ीरो ने एक ठंडी सांस लेकर ट्रांसमीटर करीब के एक और पत्थर पर रख दिया। सोचा था कि ज़रा देर रुककर फिर कोशिश करेगा। गालिबन इस वक्त इमरान अपने ट्रांसमीटर के करीब नहीं था। अगर होता तो ये बात किसी तरह भी मुमकिन न थी कि वो ब्लैक ज़ीरो की कॉल वसूल न करता। ख़त्म होते हुए सिगरेट से दूसरा सिगरेट सुलगाकर ब्लैक ज़ीरो ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और फिर चौंक पड़ा। चश्मे पर पहुंचने के बाद से अब तक उसने जनूब की तरफ देखा ही नहीं था, जिधर एक टूटी फूटी इमारत के आसार नजर आ रहे थे। दरमियानी फासला 5-6 फरलांग के करीब होगा। ब्लैक ज़ीरो इज़तरारी अंदाज में पत्थर से खड़ा हो गया। चंद लम्हे उस इमारत की तरफ देखता रहा, फिर पत्थर से ट्रांसमीटर उठाकर सामान में रखा और घोड़े पर सवार होकर उस इमारत की तरफ चल पड़ा। वो सोच रहा था कि उस इमारत की छत के नीचे पहुंचकर आग बरसाते हुए सूरज से निजात तो मिल ही जाएगी। 5-6 फरलांग का दरमियानी फासला होने के बावजूद भी ब्लैक ज़ीरो ने अंदाज़ा कर लिया था कि वो कोई साबित व सालम इमारत नहीं थी। वो किसी इमारत के खंडर थे। इस बात का इम्कान नहीं था कि वहाँ कोई आदमी मौजूद होता। अगर इमारत सही हालत में होती तो ब्लैक ज़ीरो उससे दूर ही रहता। इस इलाके में किसी ठीक ठाक इमारत की मौजूदगी का मतलब सिर्फ यही हो सकता था कि वो इस इलाके की निगरानी करने वाले रेंजर्स की चौकी होगी। जैसे जैसे दरमियानी फासला कम होता गया, ब्लैक ज़ीरो के इस यकीन में पुख्तगी आती चली गई कि वो किसी इमारत के खंडर ही थे। 1-2 ही कमरों पर छतें मालूम हो रही थीं, बाकी सब कुछ टूटी फूटी दीवारों का मजमुआ था। सुरख लखोरी ईंटों से बनी हुई ये इमारत कभी अच्छी खासी बड़ी रही होगी। उसका मलबा ज़मीन के काफ़ी हिस्से में फैला हुआ था। ज़मीन का यह हिस्सा संगलाख भी नहीं था, भुरभुरी सी ज़मीन थी जिसे खोदा भी जा सकता था। ब्लैक ज़ीरो सोच रहा था कि इस खंडर के साए में बैठकर इत्मीनान से ट्रांसमीटर पर इमरान से राब्ता कायम करने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी वो इस इमारत के खंडर से कुछ फासले पर था कि राइफल चलने के धमाके से फिजा गूंज उठी। ब्लैक ज़ीरो का घोड़ा उछल पड़ा। वो बाएं पहलू के बल गिरा था। अगर ब्लैक ज़ीरो ने उस पर से छलांग लगा दी होती तो उसके नीचे पिसकर रह जाता। फौरन ही दूसरा फायर भी हुआ। गोली ब्लैक ज़ीरो के बाएं बाजू को छूती हुई गुजर गई थी। ब्लैक ज़ीरो ने फिर जस्ट लगाई और एक बड़े से पत्थर की आड़ में जा गिरा। फौरन ही एक गोली फिर चली और उस पत्थर से रगड़ खाती हुई गुजर गई। ब्लैक ज़ीरो का दिल इस वक्त बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। कुछ सितारे ही अच्छे थे। जब वो तीनों मरतबा बाल बाल बचा था, पहली गोली घोड़े की पेशानी पर बैठी थी। अगर घोड़ा ज़रा भी और आगे बढ़ गया होता तो वो गोली ब्लैक ज़ीरो के पेट में सुराख करती या सीना छेद जाती। ब्लैक ज़ीरो ने फौरन ही अपनी जेब से रिवाल्वर निकाल लिया। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि फायरिंग उसी इमारत के खंडर से की गई थी। चौथा फायर भी हुआ, लेकिन अब ब्लैक ज़ीरो कतई महफूज था। हाथ ऊपर उठाकर उसने भी एक फायर झोंक दिया। जवाब में राइफल फिर चली। ब्लैक ज़ीरो सोच रहा था कि ये फायरिंग करने वाला आखिर है कौन। इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि फायरिंग करने वाला अकेला ही था या उसके साथ उसके कुछ साथी भी थे। ब्लैक ज़ीरो की पोजीशन बड़ी नाजुक थी। वो यहाँ से भाग निकलने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। पत्थर की आड़ से निकलते ही गोली का निशाना बन जाता। ज़रूरी नहीं था कि किस्मत हर मर्तबा साथ देती। अब इस मुसीबत से छुटकारा सिर्फ इसी तरह मुमकिन था कि इमरान से मदद मिल जाती। ब्लैक ज़ीरो ने बड़ी हसरत से कुछ फासले पर पड़ी हुई घोड़े की लाश की तरफ देखा। ट्रांसमीटर घोड़े पर बंधे हुए सामान ही में था। ब्लैक ज़ीरो को उस तक पहुंचने के लिए जान पर खेलना पड़ता, लेकिन फिर भी इस बात की कोई ज़मानत नहीं थी कि वो ट्रांसमीटर से काम भी ले सकता। इस बात का इम्कान था कि ट्रांसमीटर टूट फूट गया हो। घोड़ा ऐसे ही अंदाज में उछल कर गिरा था कि उस पर बंधा हुआ काफ़ी सामान ख़राब हुआ होगा। खंडर की तरफ से फायरिंग का सिलसिला अब भी जारी था। ब्लैक ज़ीरो ने दूसरा फायर करने की भी जहमत नहीं की थी। गोलियां ज़ाया करने से क्या फ़ायदा होता। 2-3 मिनट गुजर गए। ब्लैक ज़ीरो का जहन बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था।
لیکن اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اگر رات ہو چکی ہوتی تو وہ اندھیرے میں بڑی آسانی سے بچ نکلتا، لیکن رات ابھی بہت دور تھی۔ ابھی 2 ہی بجے تھے۔ جھلسا دینے والی دھوپ میں وہ گرم زمین پر پڑا ہوا تھا، لیکن حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ گرمی کا احساس رہ گیا تھا، نہ اس پسینے کا جو جسم پر پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ بلیک زیرو نے سوچا کہ اس طرح پڑے پڑے رات کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہو اور وہ اسے گھیرے میں لے لیں۔ ایسی صورت میں بچ نکلنا محال ہو جاتا، لیکن کرے تو کیا کرے؟ لے دے کر بس ایک ہی بات ذہن میں آتی تھی، کسی طرح گھوڑے تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی، اور اگر خوش قسمتی سے ٹرانسمیٹر ٹھیک حالت میں ہوتا تو عمران کو صورتحال سے آگاہ کر دیا جاتا۔ اس کے علاوہ کوئی اور قدم اٹھانے کے حالات فی الحال تو نہیں تھے۔ بلیک زیرو نے قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی ایک گولی پتھر سے رگڑ کھاتی ہوئی گزری، بلیک زیرو نے چھلانگ لگا دی۔ دوسری گولی چلنے کے درمیان میں جو وقفہ تھا وہی بلیک زیرو کے کام آ گیا۔ اب وہ گھوڑے کی لاش کی آڑ میں تھا۔ پہ در پہ 2 گولیاں چلیں اور گھوڑے کے مردہ جسم میں پیوست ہو گئیں۔ بلیک زیرو محفوظ رہا تھا اور اس کے ہاتھ بڑی تیزی سے سامان میں ٹرانسمیٹر تلاش کر رہے تھے۔ ٹرانسمیٹر مل گیا۔ وہ بظاہر ٹھیک حالت میں تھا۔ اگر کوئی اندرونی خرابی پیدا ہو گئی ہو تو دوسری بات ہے۔ بلیک زیرو عمران سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا، اور اس وقت اس کی آنکھیں چمک اٹھیں جب دوسری طرف سے آواز آئی، عمران دی سینڈ، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ تمہیں 12:30 بجے تک کیمپ کے قریب پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اوور، میں راستہ بھٹک گیا تھا جناب، میں نہیں جانتا کہ اس وقت کس جگہ ہوں۔ آپ ٹرانسمیٹر پر گولیاں چلنے کی آواز سن رہے ہوں گے۔ میں اس وقت ایک خطرے سے دوچار ہوں۔ بلیک زیرو نے ساری بپتا سنا دی۔ او، تو یہ تمہارا ہی سلسلہ ہے؟ عمران کی آواز آئی۔ خیر، میں پہنچ رہا ہوں، میں اس وقت گھوڑے ہی پر ہوں۔ تم ٹاپوں کی آواز سن رہے ہو کہ جولیا اور تنویر بھی میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی 2 منٹ پہلے ہم کیمپ میں تھے۔ میں نے فائرنگ کی بہت مدھم سی آوازیں سن لی تھیں۔ تنویر نے تو خیال ظاہر کیا تھا کہ میرے کان بج رہے ہیں، لیکن میں فوراً ہی گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑا تھا۔ تم نے جس عمارت کے کھنڈر کا حوالہ دیا ہے وہ ہمارے کیمپ سے 4-5 میل کے فاصلے پر ہے۔ ہم بہت جلد وہاں پہنچ جائیں گے۔ تم کچھ اندازہ کر سکے ہو کہ وہ کتنے آدمی ہیں؟ اوور، یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ 2-3 ہیں۔ اوور، ڈٹے رہو، ہم پہنچ رہے ہیں۔ اوور اینڈ آل۔ گھوڑے برق رفتاری سے اڑے جا رہے تھے۔ عمران کا گھوڑا آگے تھا، جولیا اور تنویر اس کے پیچھے تھے۔ ان کے گھوڑے برابر برابر دوڑ رہے تھے۔ تنویر کے چہرے سے جلاہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ تم نے دیکھا؟ جولیا بولی۔ عمران کا اندازہ ٹھیک ہی نکلا، وہ فائرنگ رائفلوں ہی سے کی جا رہی تھی۔ تنویر خاموش رہا، کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ اب فائرنگ کی آواز صاف سنائی دینے لگی تھی، لیکن بہرحال وہ بور ضرور تھا۔ اس نے تو کہا تھا کہ عمران اکیلا ہی چلا جائے، اور عمران نے ان دونوں کو ساتھ لے جانے پر اصرار بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن جب جولیا خود ہی عمران کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئی تھی تو تنویر کو بھی مجبوراً ساتھ ہو لینا پڑا تھا۔ یہ اس کی فطرت کا بڑا مضحکہ خیز پہلو تھا کہ وہ عمران اور جولیا کو کبھی تنہا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ دفتن جولیا چونک کر بولی، اوہو، 2-3 منٹ سے کسی فائر کی آواز نہیں سنائی تھی، سب کے جنازے اٹھ گئے ہوں گے۔ تنویر گڑایا، یہ مت بھولو کہ ہمارے ساتھی اس علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، ممکن ہے وہی کسی سے ٹکرا گئے ہوں۔ جہنم میں جائیں، ہمیں اپنی ہی مصیبتیں کیا کم تھیں کہ اب سمگلروں کے پیچھے بھی دوڑنا پڑ رہا ہے۔ میں تو عاجز آ گیا ہوں۔ تم نے اس محکمے میں قدم ہی کیوں رکھا تھا؟ سمگلروں کے پیچھے دوڑنے کے لیے نہیں رکھا تھا۔ تنویر پھر گڑایا۔ جولیا نے کچھ نہ کہا، لیکن اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ اچانک عمران نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کی اور ان کے برابر آ گیا۔ اب ہم زیادہ تیز رفتاری سے آگے نہیں بڑھیں گے، عمران بولا۔ جولیا نے محسوس کیا کہ عمران کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ کیمپ سے روانہ ہوتے وقت وہ اتنا فکر مند نہیں تھا۔ فائرنگ تو رک چکی ہے، جولیا بولی۔ عمران نے شاید اس کی بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ گھوڑے دوڑتے رہے۔ پھر اچانک ہی عمران نے رفتار میں مزید کمی کرتے ہوئے انہیں بھی رکنے کا اشارہ کیا۔ تنویر کا خیال تھا کہ شاید اب واپسی کا سفر شروع ہوگا، لیکن عمران گھوڑے سے اتر پڑا۔ کیا مطلب؟ تنویر بولا۔ گھوڑوں کو یہیں چھوڑ کر پیدل آگے بڑھیں گے۔ عمران نے اپنے گھوڑے کی لگام ایک نوکیلی چٹان میں پھنساتے ہوئے کہا، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہم کہاں بھٹکتے پھریں گے؟ فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی ہوتی تو اندازے سے اس جگہ تک پہنچ بھی سکتے تھے۔ اگر تم بھٹکنا نہیں چاہتے تو واپس چلے جاؤ، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ جولیا بھی اپنے گھوڑے کی لگام چٹان میں پھنسا چکی تھی۔ تنویر ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑاتا ہوا گھوڑے سے اتر پڑا۔ عمران نے کندھے سے لٹکی ہوئی رائفل اتار کر ہاتھوں میں سنبھال لی۔ جولیا نے اس کی تقلید کی تھی
لیکن تنویر نے اس کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ وہ تینوں خاکی رنگ کے لباس میں تھے۔ ان دونوں کے ساتھ جولیا بھی قمیض پتلون میں تھی۔ پہلوؤں سے بھرے ہوئے ریوالوروں کے ہولسٹر بھی لٹکے ہوئے تھے۔ عمران اور تنویر نے اپنی اپنی کمر سے کارتوسوں کی پیٹی بھی باندھ رکھی تھی۔ کوئی 5 منٹ تک چلتے رہنے کے بعد عمران نے ایک چٹان کے اوپر سے سر نکال کر دوسری طرف دیکھا۔ اس عمارت کے کھنڈر کچھ ہی فاصلے پر نظر آ رہے تھے۔ ان سے کچھ دور ہٹ کر ایک گھوڑا زمین پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ وہ گھوڑا تو مردہ معلوم ہوتا ہے، جولیا بولی۔ ہمیں ان کھنڈروں کے دوسری طرف پہنچنا ہے، عمران نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر کہا۔ کھنڈروں پر ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے وہاں ایک بھی زیرو نہ ہو۔ عمران، تنویر اور جولیا ایک چکر کاٹ کر اس شکستہ عمارت کے عقب میں پہنچ گئے۔ اب تک کسی قسم کی آواز نہیں سنائی تھی۔ یہاں تو کوئی بھی معلوم نہیں ہوتا، جولیا نے سرگوشی کی۔ وہ تینوں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑے ہوئے تھے۔ تم دونوں یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں، عمران بولا۔ تنویر کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہوا کیونکہ جولیا کو اس کے ساتھ ہی رکنا تھا۔ اگر عمران نے صرف اس کو وہاں رکنے کی ہدایت کی ہوتی تو وہ قیامت تک رضامند نہ ہوتا۔ عمران ٹوٹی پھوٹی دیواروں کی آڑ میں غائب ہو چکا تھا اور جولیا مصرف نظر آنے لگی تھی۔ تم نہ جانے کیوں اس احمق کے لیے اتنی فکر مند رہتی ہو، تنویر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ فضول باتیں نہ کرو، جولیا بھنا گئی۔ عمران تقریباً 10 منٹ بعد واپس لوٹا۔ کوئی نہیں ہے، سناٹا ہے، لیکن فائرنگ یہی ہوئی تھی۔ آؤ اب دوسری طرف چلتے ہیں، عمران نے کہا۔ وہ تینوں اس جگہ پہنچے جہاں گھوڑے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ گولی نے اس کی پیشانی میں سوراخ کیا تھا۔ عمران پرتشویش نظروں سے چاروں طرف دیکھتا رہا۔ بلیک زیرو کا کہیں پتہ نہ تھا۔ عمران کو توقع بھی اسی بات کی تھی کیونکہ راہ میں جب فائرنگ کی آواز سنائی دینی بند ہو گئی تھی تو اس نے بلیک زیرو سے ٹرانسمیٹر پر دوبارہ رابطہ قائم کرنا چاہا تھا، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ بلیک زیرو پر ہاتھ صاف کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن بہرحال یہ بات کسی حد تک اطمینان بخش تھی کہ وہاں بلیک زیرو کی لاش نہیں ملی۔ غالباً وہ لوگ اسے اغوا کر کے لے گئے تھے۔ اگر مار ڈالا ہوتا تو لاش وہیں پڑی ملتی۔ اس بات کا امکان نہیں تھا کہ وہ لاش اٹھا لے جاتے۔ عمران نے گھوڑے کی لاش سے بندھے ہوئے سامان کی تلاشی لی۔ ٹرانسمیٹر غائب تھا لیکن باقی سب چیزیں موجود تھیں۔ کم از کم عمران کا اندازہ یہی تھا کہ اور کوئی چیز غائب نہیں تھی۔ سامان میں میک اپ کرنے کی اشیاء کا ایک چھوٹا سا بکس بھی موجود تھا۔ یہ گھوڑا ہمارے ساتھیوں میں سے تو کسی کا نہیں معلوم ہوتا، جولیا بولی۔ یہ X2 کا گھوڑا ہے کیا؟ جولیا اچھل پڑی۔ یہی حال تنویر کا ہوا۔ وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھوڑے کی لاش کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ X2 کا نہیں، موت کے فرشتے کا گھوڑا ہو۔ ہاں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے کل مجھ سے ٹرانسمیٹر پر کہا تھا کہ وہ میک اپ کرنے کا سامان لینے شہر جا رہا ہے۔ دراصل میں نے اس سے کہا تھا کہ میک اپ کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، تو تم محض میک اپ کے سامان کی وجہ سے کہہ رہے ہو کہ یہ X2 کا گھوڑا ہے؟ نہیں، میں اس گھوڑے کو پہچانتا ہوں۔ اوہ، جولیا ہونٹ سے کوڑ کر رہ گئی۔ ارے تو کیا اب ہم یہیں بیٹھے رہیں گے؟ تنویر بولا۔ کیا X2 کے گھوڑے کے کفن دفن کی ذمہ داری بھی ہمارے ہی اوپر عائد ہوتی ہے؟ عمران سیدھا کھڑا ہو گیا۔ باقی سارا سامان وہی چھوڑ کر اس نے میک اپ باکس اٹھا لیا تھا۔ اچانک عمران کے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ وہ اب تک جو کچھ سوچتا رہا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کا امکان بھی تھا کہ بلیک زیرو ان لوگوں کے ہتھے نہ چڑھا ہو بلکہ کسی طرف بھاگ نکلا ہو۔ کوئی ایسی صورت بہرحال پیش آ سکتی تھی کہ اس کے لیے وہاں ڈٹا رہنا محال ہو گیا ہو اور اسے بھاگ نکلنے ہی میں عافیت نظر آئی ہو۔ بھاگتے ہوئے سارا سامان ساتھ نہیں لیا جا سکتا تھا، اس لیے وہ شاید صرف ٹرانسمیٹر ہی نکال لے گیا ہو۔ لیکن اگر یہ X2 ہی کا گھوڑا ہے تو خود X2 کہاں غائب ہو گیا ہے؟ جولیا بولی۔ پرواہ مت کرو، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کا نام X2 ہے، دشمن کے لیے کوئی آسان بات نہ ہوگی اسے زیر کر لینا۔ تنویر کے ہونٹوں پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن اس موقع پر اس نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ واپسی پر تینوں گھوڑے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے۔ عمران، آخر یہ سلسلہ کیا ہے؟ جولیا بولی۔ X2 کو کسی سمگلر کے چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ X2 ہی جانے، عمران شانے جھٹک کر بولا۔ تم یہ سوال کئی مرتبہ کر چکی ہو، لیکن میں جانتا ہی نہیں تو بتاؤں کیا؟ جولیا خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں سے بے اعتباری مترشح تھی، ساتھ ہی اس کے چہرے پر تشویش کے آثار بھی موجود تھے۔ غالباً وہ X2 کے لیے فکر مند تھی، X2 جو اس کے قریب ہی موجود تھا۔ عمران بھی بلیک زیرو کے لیے متفکر تھا، لیکن کسی بھی حادثے کی بنا پر اس کی فکری صلاحیتیں کسی ایک مرکز پر نہیں سمٹتی تھیں۔ وہ دوسری باتوں پر بھی غور کرتا رہتا تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت بھی اپنے ان تمام ساتھیوں کا خیال موجود تھا جو اس علاقے میں پھیلے ہوئے تھے، چوہان، نعمانی، خاور، صدیقی اور صفدر۔ عمران نے ان سب کو رینجرز کی مختلف چوکیوں کی
निगरानी पर मामूर कर रखा था। उन सब की तरफ से ट्रांसमीटर पर रिपोर्टें मिलती रहती थीं, लेकिन आज सुबह से अब तक सफदर की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी। इमरान ने खुद भी उससे राब्ता कायम करना चाहा था, लेकिन कामयाबी नहीं हुई थी। लिहाजा अब उसे सफदर की तरफ से भी मुतफिक्र होना ही चाहिए था। वो सोच रहा था कि अब उसे खुद वहां जाना पड़ेगा जहां सफदर की ड्यूटी लगाई थी। बरक रफ्तारी से घोड़े दौड़ाते हुए वो अपने कैंप में पहुंच गए। ये कैंप 3 छोलदारियों पर मुश्तमिल था। वो तीनों जैसे ही घोड़ों से उतरे, एक छोलदारी से कोई आदमी बाहर निकला। ओ सफदर, जूलिया के मुंह से निकला। इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस ली। छोलदारी से बाहर आने वाला आदमी सफदर ही था। ब्लैक ज़ीरो एक आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ था। कमरे में आराइश और ज़ेबाइश की हर चीज़ मौजूद थी। यह किसी बहुत ही शौकीन मिजाज आदमी का कमरा मालूम होता था। तमाम चीज़ें कीमती और खूबसूरत थीं। ब्लैक ज़ीरो को अभी अभी होश आया था और वो हैरत से चारों तरफ देख रहा था। वो कहाँ आ गया है, ये बात उसके लिए एक राज थी। उसे अच्छी तरह याद था कि जब इमरान से गुफ्तगू करने के बाद उसने ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ किया था तो उसे अपने अकब में हल्की सी आहट सुनाई दी थी। वो बड़ी तेज़ी से मुड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को देखता, उसके सर पर बड़ी शिद्दत से ज़रब लगी। आंखों में सितारे से नाचे और फिर जहन पर फैलते हुए अंधेरे में डूब गए। मुकम्मल बेहोशी। और अब होश इस कमरे में आया था। ब्लैक ज़ीरो बिस्तर से उठा और उसे अपने सर के एक हिस्से में दर्द की टीस फैलती महसूस हुई। उसका हाथ बेख्तियार सर पर आ गया और तब उसे पता चला कि उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। गोया सर पर पड़ने वाली इस शदीद ज़रब ने जख्म डाल दिया था। लेकिन वो हमदर्द कौन था जिसने उसकी मरहम पट्टी की थी? कमरे की एक खिड़की खुली देखकर ब्लैक ज़ीरो उसकी तरफ बढ़ा। खिड़की में सलाखें लगी हुई थीं, लेकिन बाहर का मंजर तो देखा ही जा सकता था। खुदरो झाड़ियाँ और कुछ दरख्त नजर आए जिन पर से ऊंची नीची चट्टानें और पहाड़ियाँ नजर आ रही थीं। गोया ये वही इलाका था, लेकिन इस इलाके में ऐसी पुरतकल्लुफ़ इमारत की मौजूदगी ब्लैक ज़ीरो के लिए हैरत अंगेज़ थी। क्या मैं यहाँ कैद हूँ? ब्लैक ज़ीरो ने सोचा। इस बात की तस्दीक बड़ी आसानी से हो सकती थी। वो दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ा। अगर वो बाहर से बंद होता तो फिर उसकी हैसियत कैदी ही किसी होती। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर घुमाया। दूसरे ही लम्हे उसे महसूस हो चुका था कि दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं, लेकिन उसने अचानक ही दरवाज़ा खोलने का इरादा मुलतवी कर दिया क्योंकि बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैं कहता हूँ बेबी, तुमने गलती की है, किसी मर्द ने कहा था, जिसकी आवाज़ में दरिंदों की सी गुर्राहट शामिल थी। इसमें गलती की क्या बात है? यह निस्वानी आवाज़ थी। इस अजनबी को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मगर क्यों? वो हमारे लिए किसी परेशानी का सबब भी बन सकता है। एक ज़ख्मी तंजिया लहजे में कहा गया। बेबी, ज़िद अच्छी नहीं होती। उसे यहाँ लाकर मैंने एक इंसानी फ़र्ज़ अदा किया है। वो उस वीराने में पड़ा रहता तो उसका न जाने क्या हशर होता। ज़रूर वो राहज़नों के हत्थे चढ़ गया था। वो उसे लूटकर ज़ख्मी करके चलते बने। वो इस वीराने में आया ही क्यों? क्या यही बात उसकी शख्सियत को मशकूक करने के लिए काफ़ी नहीं? हम भी तो इस वीराने में पाए जाते हैं। क्या यह भी मशकूक करने वाली बात है? वो दूसरा मामला है। ऐसा ही कोई मामला इस अजनबी के साथ भी हो सकता है। मुझे तो वो कोई बहुत ही ख़तरनाक आदमी मालूम होता है। मैं उसे कतई शरीफ आदमी समझती हूँ। मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर साहिब भी उसकी मौजूदगी को पसंद नहीं करेंगे। देखा जाएगा। बेबी, मैं फिर कहूँगा कि तुम गलती पर हो। तुमको मेरे मामलात में दखल अंदाजी का कोई हक नहीं है। लड़की ने गुस्सीली आवाज़ में कहा। अच्छी बात है, अल्फाज चुबाते हुए कहा गया और फिर वज़नी कदमों की आहट सुनाई दी जो तेज़ी से दूर होती जा रही थी। ब्लैक ज़ीरो दबे कदमों बिस्तर की तरफ लौट गया। उसे तवक्को थी कि अब कोई ना कोई कमरे में ज़रूर आएगा। गालिबन वही लड़की आती जो उसे यहाँ लाई थी। ब्लैक ज़ीरो को यह जानकर हैरत हुई थी कि वह उस वीराने में बेहोश पड़ा पाया गया था। उसे बेहोशी ही की हालत में दूसरी दुनिया की सैर कराई जा सकती थी, लेकिन उसके नामालूम दुश्मनों ने ऐसा नहीं किया था। सिर्फ बेहोशी करके छोड़ गए थे। हालांकि गोलियां बरसाने का मकसद प्यार भरी छेड़खानी हरगिज़ नहीं हो सकता था। ब्लैक ज़ीरो आंखें बंद किए बेहिस्सो हरकत पड़ा था। लड़की कमरे में दाखिल हो चुकी थी। उसके कदमों की आहट बिस्तर के करीब आकर रुकी। ब्लैक ज़ीरो ने अपने चेहरे पर गरम गरम सांसों का लम्स महसूस किया। साथ ही एक तेज़ किस्म की खुशबू उसकी मुशामे जान को मुअत्तिर करती चली गई। लड़की गालिबन उसके ऊपर झुकी हुई थी। ओह, इतनी देर में तो होश आ जाना चाहिए था, वो बुड़बुड़ाई। फिर ब्लैक ज़ीरो ने इस किस्म की आवाज़ें सुनी जैसे वो कमरे की चीज़ें ठीक ठाक कर रही हो। ब्लैक ज़ीरो बदस्तूर आंखें बंद किए पड़ा रहा। वह इस फिक्र में था कि लड़की कमरे से जाए तो वो यहाँ से भाग निकले। यहाँ पड़े पड़े वक़्त ज़ाया नहीं किया जा सकता था। उसे जल्द अज जल्द इमरान तक पहुँचने की फ़िक्र लायक थी। लड़की के कदमों की आहट दरवाजे की तरफ जाती सुनाई थी तो ब्लैक ज़ीरो ने इत्मीनान का सांस लिया।
اسے ڈر یہ تھا کہ لڑکی وہیں دھرنا دے کر نہ بیٹھ جائے۔ دروازہ کھلا اور پھر اس کے بند ہونے کی آواز سنائی تھی۔ بلیک زیرو نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا اور اسی لمحے ایک کھنکھناتا ہوا قہقہ کمرے میں گونج اٹھا۔ بہت چالاک ہو۔ کیوں؟ لڑکی ہنستی ہوئی بولی۔ بلیک زیرو بھنا کر رہ گیا۔ دل چاہا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی منہ پر تھپڑوں کی بارش کر ڈالے۔ وہ بڑی آسانی سے بے وقوف بن گیا تھا۔ وہ چالاک لڑکی کمرے ہی میں موجود تھی، دروازے کے قریب کھڑی بلیک زیرو کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ وہ ہنستی ہوئی آگے بڑھی اور بلیک زیرو اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن لڑکی کے سرتا پا کا جائزہ لیتے ہی اس کی نظریں جھچک کر خود بخود نیچے جھک گئیں۔ وہ اتنے ہی چست لباس میں تھی کہ اگر وہ لباس اس کی جلد کا ہم رنگ ہوتا تو وہ برہنہ ہی معلوم ہوتی۔ بے حد خوبصورت بھی تھی۔ اگر بات فرسودہ نہ ہوتی تو اسے ماہ کامل بھی کہا جا سکتا تھا۔ ارے تم نے نظریں کیوں جھکا لیں؟ وہ کہکا لگا کر بولی اور بستر پر بلیک زیرو کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اس نے خود ہی بلیک زیرو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ بلیک زیرو کے جسم میں چونٹیاں سی رگنے لگیں۔ وہ اس کے علاوہ کچھ نہ سوچ سکا کہ اس لڑکی کی پرورش انتہائی ایڈوانس ماحول میں ہوئی ہے۔ ایسے ہی موقعوں پر یہ لفظ ایڈوانس بلیک زیرو کو بڑا مضحکہ خیز معلوم ہوتا تھا۔ کیا یہ ترقی اس پسماندگی سے بدتر نہیں تھی جب ہزاروں سال پہلے کا انسان کم از کم پتوں ہی سے اپنا جسم ڈھانپنے کی کوشش کر لیتا تھا؟ میرا نام، بس تم مجھے زوبی کہہ کر مخاطب کر سکتے ہو، وہ بولی۔ میں بلیک زیرو ہکلا کر رہ گیا۔ اس کا ہاتھ اب بھی زوبی کے ہاتھ میں تھا۔ او، زوبی نے پھر ایک کہکا لگایا۔ شاید تم کچھ پریشان ہو، سوچ رہے ہو کہ یہاں کیسے پہنچ گئے۔ دراصل تم پرانی عمارت کے کھنڈر کے قریب بے ہوش پڑے ہوئے ملے تھے۔ تمہارے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں اتفاق سے اپنے گھوڑے کو دوڑاتی اس طرف جا نکلی تھی۔ دراصل مجھے رائڈنگ کا جنون ہے، جھلسا دینے والی دھوپ ہو یا قیامت خیز بارش، میرا یہ شوق مردہ نہیں ہوتا۔ تم ہی سوچو، اس ویرانے میں آدمی کرے بھی تو کیا؟ نہ کوئی کلب، نہ کوئی ہوٹل، نہ کوئی اور تفریح کا۔ ڈیڈی تو خپتی ہیں، ان کی وجہ سے مجھے بھی یہاں سڑنا پڑ رہا ہے۔ وہ بڑی تیزی سے بولے جا رہی تھی اور بلیک زیرو سوچ رہا تھا کہ اس بلا سے کیوں کر چھٹکارا مل سکے گا۔ شاید تمہیں راہزنوں نے گھیر لیا ہوگا، زوبی کہہ رہی تھی۔ یہاں کے پہاڑی باشندے اول درجے کے بدماش ہیں۔ اکیلے ڈکیلے آدمی کو پالیں تو اسے لوٹے بغیر نہیں چھوڑتے۔ تم کو تو ان کمبختوں نے زخمی بھی کر دیا تھا۔ ہائے ہائے، کتنا خون بہا تھا تمہارا۔ وہ بڑی محبت سے بلیک زیرو کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کچھ ایسا پرشفقت انداز تھا اس کا کہ بلیک زیرو جھمپا بھی اور جلاٹ کا بھی شکار ہوا۔ اب وہ اپنے باپ کے بارے میں گوہر افشانی کر رہی تھی۔ وہ بالکل خپتی ہیں، اپنے آپ کو ایک عظیم ماہر نباتات سمجھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جھک مارتے ہیں۔ بھلا کوئی بات بھی ہو، اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی اگر گھاس پھوس کا جائزہ لینے کے لیے زمین پر رینگتا پھرے تو اسے پاگل پن ہی کہا جا سکتا ہے۔ کئی سال سے انہوں نے یہاں ڈیرا جما رکھا ہے، جڑی بوٹیوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہتے ہیں۔ ان کی وجہ سے مجھے بھی یہاں جھک مارنی پڑ رہی ہے۔ میرے خدا، میں نے کئی سال سے کسی مہذب آدمی سے بات تک نہیں کی۔ آج میں تم کو دیکھ کر بڑا عجیب سا محسوس کر رہی ہوں۔ ڈیڈی سے شہر جانے کی بات کرتی ہوں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ ان کا غصہ، خدا کی پناہ، اس کا تصور بھی میرے لیے لرزہ خیز ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ڈیڈی کو صرف شہر ہی کے نام پر غصہ آتا ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ انہیں کبھی اور بات پر بھی غصہ آیا ہو۔ عام حالات میں ان کی نکیل میرے ہاتھ میں رہتی ہے، جدھر چاہوں گھما دوں۔ ان کی باتیں سن کر کوئی بھی انہیں پروفیسر تسلیم نہیں کر سکتا۔ بالکل گھامڑ معلوم ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اتنے چغد پان کی باتیں کرتے ہیں کہ میں ہنستے ہنستے لوٹ پوڑ ہو جاتی ہوں۔ بلیک زیرو دنگ رہ گیا۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں کتنی بے باکی سے اظہار خیال کر رہی تھی۔ ارے کیا تم گونگے ہو؟ اچانک زوبی نے بلیک زیرو کے شانے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے۔ ہاں، بلیک زیرو کچھ گھبرا گیا۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ کیا بولوں؟ بلیک زیرو نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ جاؤ، میں تم سے نہیں بولتی، اس نے منہ پھیلا کر کہا اور دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ متوقع ہو کہ بلیک زیرو اسے منانے کی کوشش کرے گا۔ ادھر بلیک زیرو کی یہ حالت تھی کہ سارا جسم دہکنے لگا تھا۔ زوبی اس سے بالکل جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بلیک زیرو کو ڈر تھا کہ کہیں وہ بے قابو نہ ہو جائے۔ اچانک زوبی خود ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب وہ پھر بلیک زیرو کی طرف مڑ گئی تھی۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، ارے واہ، تم تو خواہ مخواہ پریشان ہو گئے، میں تو جھوٹ موٹ روٹھی تھی۔ بلیک زیرو احمقوں کی طرح اس کی صورت تکنے لگا۔ زوبی کی خوبصورت آنکھوں میں بڑی شوق سی معصومیت تھی۔ اپنے ذہن میں آنے والی اس بات پر خود بلیک زیرو کو بھی تعجب ہوا۔ شوخی اور معصومیت، یہ دو متضاد باتیں تھیں، لیکن بہرحال یہ حقیقت تھی کہ بلیک زیرو اس کی آنکھوں میں یہ تضاد دیکھ رہا تھا۔ تم نے اب تک اپنا نام بھی نہیں بتایا، زوبی بولی۔
طاہر، بلیک زیرو کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ بڑا پیارا نام ہے، بالکل تمہاری طرح۔ بلیک زیرو ایک بار پھر اس کی صورت دیکھتا رہ گیا، لیکن اس جملے میں جو کیفیت تھی زوبی کا چہرہ اس کی ترجمانی نہیں کر رہا تھا۔ وہاں تو وہی معصوم سی شوخی رقص کر رہی تھی۔ بلیک زیرو سرک کر زوبی سے کچھ الگ ہو گیا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کی نظریں زوبی کے جسم پر نہ پڑیں۔ تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ اس ویرانے میں کہاں سے آ نکلے تھے؟ زوبی بولی۔ مجھے آؤٹنگ کا بڑا شوق ہے، بلیک زیرو نے آہستہ سے کہا۔ مہینے میں ایک آدھ بار شہر سے بہت دور نکل جانے کو جی چاہتا ہے۔ فائن۔ زوبی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آدمی یکسانیت سے اکتا ہی جاتا ہے۔ میں بھی اس ویرانے سے گھبرا گئی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی شہر بھی جایا کروں، لیکن ڈیڈی، وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، بلیک زیرو بولا۔ اوہ، تو بتاتے کیوں نہیں؟ وہ اٹھی اور جھپٹ کر پانی لے آئی۔ باتھ روم اس کمرے سے منسلک تھا۔ بلیک زیرو نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ زوبی کے قرب نے اس کے جسم میں آگ لگا دی تھی۔ زوبی پھر بیٹھ گئی، لیکن اس مرتبہ وہ بلیک زیرو سے جڑ کر نہیں بیٹھی تھی۔ نہ جانے کیوں بلیک زیرو یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ پہلی مرتبہ زوبی دانستہ اس سے جڑ کر نہیں بیٹھی تھی، بلکہ وہ ایک اتفاق تھا۔ حقیقتاً زوبی کی شخصیت تضاد کا مجموعہ معلوم ہوتی تھی، بیک وقت شوخ اور معصوم۔ شاید اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ اس کا چست لباس کسی مرد کے لیے کتنا صبر آزما ہو سکتا ہے۔ کیا تم میرے دوست بننا پسند کرو گے؟ زوبی نے کہتے ہوئے اسے بڑی پر امید نظروں سے دیکھا تھا۔ ضرور، بلیک زیرو مسکرایا۔ فائن۔ زوبی کی آنکھیں پھر چمک اٹھیں۔ بلیک زیرو اب اپنے اوپر اچھی طرح قابو پا چکا تھا۔ تمہارے ڈیڈی کہاں ہیں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ کئی گھاس پھوس میں رینگتے پھر رہے ہوں گے، زوبی نے برا سا منہ بنا کر کچھ ایسے انداز میں کہا کہ بلیک زیرو کو ہنسی آ گئی۔ وہ بولا، تمہیں اپنے ڈیڈی کی مشغولیات سے کوئی دلچسپی نہیں؟ گھاس پھوس میں بھی دلچسپی لی جا سکتی ہے۔ وہ حیرت سے بلیک زیرو کی طرف دیکھنے لگی۔ بلیک زیرو پھر ہنس پڑا۔ تم بڑی دلچسپ لڑکی ہو۔ واقعی؟ وہ خوش ہو کر بولی۔ بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویری فائن۔ وہ ایک دم کھڑی ہو کر خوشی سے ناچ گئی۔ صفدر چھولداری سے نکل کر وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ عمران، جولیا اور تنویر گھوڑوں کو باندھ کر صفدر کی طرف بڑھے۔ تنویر بڑے پرجوش انداز میں عمران اور جولیا سے 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ ایک خوشخبری سنو صفدر، تنویر لہہ کر بولا تھا۔ کیسی خوشخبری؟ بہت بڑی مصیبت سے پیچھا چھوٹ گیا۔ کیا مطلب؟ صفدر نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ X2 مار ڈالا گیا۔ بکواس بند کرو، جولیا ہذیانی سے انداز میں چیخ پڑی۔ تنویر بری طرح بوکھلا گیا، کیونکہ جولیا ایسے ہی انداز میں اس کی طرف جھپٹی تھی جیسے اس کا منہ نوچ لے گی، لیکن قریب پہنچ کر ایک دم اس طرح ٹھٹک گئی جیسے اچانک ہوش آ گیا ہو۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے دوڑتی ہوئی اپنی چھولداری میں چلی گئی۔ صفدر احمقوں کی طرح کبھی عمران اور تنویر کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی اس چھولداری کی طرف جس میں جولیا گئی تھی۔ تنویر کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ وہ جیم بھی رہا تھا اور اسے جولیا پر بے تحاشا تو بھی آ رہا تھا، اور عمران وہ ایسا غمزدہ نظر آنے لگا تھا جیسے اپنی ہی آنکھوں سے اپنا جنازہ اٹھتے دیکھ آیا ہو۔ اچانک تنویر پیر پٹکتا ہوا اپنی چھولداری میں چلا گیا۔ کیا چکر ہے؟ صفدر تحیر زدہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ خلل دماغ کی زندہ تفسیر، عمران نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ شاید اسی موقع کے لیے کنفیوشس نے یہ گیت لکھا تھا کہ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ لیکن تم یہاں کیسے؟ میرا خیال ہے کہ X2 نے تمہیں رینجرز کی تیسری چوکی کی نگرانی پر مقرر کیا تھا۔ میں وہیں سے بھاگ کر آیا ہوں۔ کیوں؟ عمران صفدر کا ہاتھ پکڑ کر قریب ہی کی ایک چٹان کی آڑ میں لے گیا جہاں دھوپ نہیں تھی۔ صفدر نے اپنی ساری کہانی سنا دی اور پھر بولا، ان لوگوں نے اس پہاڑی کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ میں وہیں کرب و جوار میں کوئی اور پناہ گاہ ڈھونڈ لیتا، لیکن آپ کو یہ X2 کو رپورٹ دینا ضروری تھی اور میرا ٹرانسمیٹر اسی غار میں رہ گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا ہوگا۔ مجبوراً مجھے یہاں کا رخ کرنا پڑا۔ عمران پرتفکر انداز میں سر ہلانے لگا اور پھر بولا، تو اس ماہ کی دوسری کھیپ کل رات جائے گی۔ پروگرام تو یہی بنا تھا، لیکن نہیں کہا جا سکتا کہ میرے ساتھ جو حادثہ گزرا ہے اس کے بعد بھی ان لوگوں کا پروگرام بدستور رہے گا۔ ان لوگوں کو تو یہ شبہ بھی ہو چکا ہے کہ اس علاقے میں مرکزی جاسوس پھیلے ہوئے ہیں۔ عمران کچھ سوچتا ہوا سر ہلانے لگا۔ یہ X2 کی کیا بات تھی؟ صفدر بولا۔ تنویر نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ مار ڈالا گیا؟ میں کہتا ہوں، تم نے تنویر کو یہ مشورہ کیوں نہیں دیا کہ وہ اپنی کھوپڑی پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرے؟ عمران غصیلی آواز میں بولا۔ کیوں؟ صفدر ہنس پڑا۔ سرسوں کے تیل کی مالش میں یہی تو ایک خوبی ہے، دماغ ٹھنڈا رہتا ہے اور آدمی بے وقوفانہ باتیں نہیں کرتا۔ تنویر نے یہ بات بلا وجہ تو نہ کہی ہوگی،
اچھا بتاؤ، اگر ہم کسی کے گھر جائیں اور وہاں کتے کی لاش پڑی ملے تو کیا یہ سمجھ لیا جائے گا کہ کتے کا مالک بھی جہنم رسید ہو گیا؟ ہرگز نہیں، لیکن تنویر یہی سمجھا ہے۔ آپ پوری بات تو بتائیے۔ عمران نے سارا واقعہ دہرا دیا، لیکن یہ بات تو اسے گول کرنا ہی تھی کہ وہ گھوڑا دراصل بلیک زیرو کا تھا۔ صفدر کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آئے اور پھر اس نے کہا، ہاں، اس کا امکان تو نہیں ہے کہ وہ مار ڈالا گیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کی لاش وہیں ملتی۔ صرف اتنا سوچا جا سکتا ہے کہ وہ دشمنوں کی قید میں چلا گیا ہو۔ یہ کیوں نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ دشمن کے تعاقب میں چلا گیا ہو؟ لیکن اس کا گھوڑا تو وہیں مرا پڑا تھا۔ او، عمران نے پرتشویش لہجے میں کہا، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ X2 کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اس جواب پر صفدر بھنا گیا اور اتنا زیادہ بھنا گیا کہ خاموشی رہ گیا۔ عمران چھولداریوں کی طرف بڑھا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ بہت برا ہوا کہ صفدر کا ٹرانسمیٹر ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا۔ X2 کی پوری ٹیم ایک مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر استعمال کر رہی تھی۔ 2 ٹرانسمیٹروں پر کی جانے والی گفتگو ان میں سے کسی بھی تیسرے ٹرانسمیٹر پر سنی جا سکتی تھی۔ اب یہ یقینی امر تھا کہ وہ لوگ ٹرانسمیٹروں پر جو گفتگو کرتے وہ دشمن بھی اس ٹرانسمیٹر پر سن لیتا۔ رینجرز کو بھی دشمن ہی کہا جائے گا کیونکہ وہ خاقان سے ملے ہوئے تھے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ فی الحال یہیں رکو، ابھی ذرا دیر بعد ہم دونوں ایک گھوڑے پر بیٹھ کر یہاں سے 6-7 میل دور جائیں گے۔ وہاں میں گھوڑے سے اتر جاؤں گا، تم گھوڑا لے کر واپس آ جانا۔ کیوں؟ اللہ کی یہی مرضی ہے۔ آپ کسی بات کا جواب بھی ڈھنگ سے نہیں دیتے، اس میں بھی اللہ کی کچھ بہتری ہوگی۔ اتنی بے ساختگی سے جواب دیا گیا تھا کہ صفدر کو ہنسی آ گئی، لیکن یہ ہنسی کسیانی سی تھی۔ پھر وہ بولا، غالباً آپ اس بات کا بھی جواب نہیں دیں گے کہ ہم ایک سمگلر کے چکر میں کیوں پڑ گئے۔ X2 کے بھید X2 ہی جانے۔ عمران کہتا ہوا اپنی چھولداری میں داخل ہو گیا۔ صفدر نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس چھولداری کی طرف بڑھا جس میں جولیا کو جاتے دیکھا تھا۔ جولیا اس عالم میں ملی کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو جولیا؟ صفدر نے کہا۔ کیوں؟ جولیا اسے تیکھے انداز میں دیکھنے لگی۔ تنویر کا تو دماغ خراب ہے، تمہیں اس کی باتوں پر دھیان ہی نہیں دینا چاہیے۔ اس مشورے کا شکریہ، جولیا خشک لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے کا کھردرا پن صفدر کو گراں گزرا تھا، لیکن وہ خاموش رہ گیا۔ جانتا تھا کہ جولیا کا ذہن اس وقت پراگندہ ہے۔ صفدر کو یہ بات بھی عجیب ہی معلوم ہوتی تھی۔ ایک طرف جولیا X2 سے محبت کرتی تھی اور دوسری طرف عمران کو بھی چاہتی تھی۔ اس قسم کا قلبی لگاؤ تو ایک ہی طرف ہوتا ہے۔ صفدر نے دوسری باتیں چھیڑ دیں۔ وہ جولیا کا دھیان بٹانا چاہتا تھا، لیکن جولیا نے ان باتوں میں دلچسپی نہیں لی، بس ہوں ہاں کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد صفدر عمران کی چھولداری کی طرف بڑھا، لیکن چھولداری سے ایک پہاڑی باشندے کو باہر نکلتے دیکھ کر چونکا اور پھر جہاں تھا وہیں رک گیا۔ آؤ، پہاڑی باشندہ ہاتھ ہلاتا ہوا بولا۔ صفدر نے بے اختیار ایک طویل سانس لی کیونکہ وہ آواز عمران کی تھی۔ عمران نے بڑا شاندار میک اپ کیا تھا، ہاتھ پیر تک کھردرے بنا لیے تھے۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ پہاڑی باشندہ نہیں ہے۔ اب ہمیں یہاں سے روانہ ہونا ہے، عمران بولا۔ جولیا اور تنویر وہ یہیں رکیں گے۔ او، میں ایک کام کرنا تو بھول ہی گیا۔ عمران پلٹ کر چھولداری میں داخل ہوا اور ٹرانسمیٹر پر چوہان سے رابطہ قائم کر کے بولا، اب تم اپنا ٹرانسمیٹر استعمال نہیں کرو گے، بہتر ہوگا کہ ٹرانسمیٹر کو ضائع ہی کر دو۔ ایک ملازمہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی کمرے میں لائی۔ ٹرالی پر چائے کے ساتھ دیگر لوازمات بھی موجود تھے، ساتھ ہی سگریٹ کا ایک پیکٹ اور ماچس بھی تھی۔ زوبی نے یہ دونوں چیزیں بلیک زیرو کی خواہش پر منگوائی تھیں۔ سگریٹ کا برانڈ بلیک زیرو کا پسندیدہ تھا۔ زوبی کے بیان کے مطابق اس کا باپ پروفیسر آبدی یہی برانڈ استعمال کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں کھانی پڑیں گی تمہیں، زوبی نے اٹھلا کر کہا۔ بلیک زیرو مسکرا کر رہ گیا۔ اس وقت 5:30 بجے تھے۔ باہر دھوپ کی حدت کم ہو چکی تھی، اس کا اثر کمرے کی فضا پر بھی پڑا تھا، لیکن گرمی اتنی بھی کم نہیں ہوئی تھی کہ چھت کا پنکھا بند کر دیا جاتا۔ وہ بدستور چلتا رہا تھا اور گھوں گھوں کی مدھم سی آواز کمرے میں پھیل رہی تھی۔ بلیک زیرو کو زوبی سے باتیں کرتے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس کے دماغ کی ایک ایک چول ہل کر رہ گئی ہو۔ اس دوران میں زوبی کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہی تھی۔ مسلسل بولتے رہنا اس کی عادت ہی ہوگی۔ یہ لو نا بھئی، تم تو تکلف کر رہے ہو۔ زوبی نے کبابوں کی پلیٹ آگے بڑھائی۔ ہاں میں کھا رہا ہوں، اسی رفتار سے کھاتے رہے تو کھاتے کا وقت سر پر آ جائے گا، زوبی نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلیک زیرو ہنس کر بولا۔ ڈیڈی بھی اسی طرح کھاتے ہیں، بڑی بوریت ہوتی ہے مجھے۔ جلدی جلدی کھاؤ تو جبڑوں کی ورزش بھی ہو جائے۔ کاہلوں کی طرح کھاتے ہوئے آدمی مجھے ایک آنکھ نہیں باتے۔
تو تم اپنے ڈیڈی کو بھی پسند نہیں کرتی؟ کم از کم ان کی اس عادت سے سخت بیزار ہوں۔ ویسے ان کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق بہت کم ہوتا ہے، وہ وقت پر موجود ہی نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی تو ہفتے 15 دن غائب رہتے ہیں۔ غائب رہتے ہیں؟ کہاں؟ وہی گھاس پھوس کا خبت، زوبی منہ بنا کر بولی۔ یہاں سے 1500 میل دور ایک جگہ ہے جہاں گھاس پھوس بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہاں جاتے ہیں تو 10-15 دن کا پروگرام بنا کر جاتے ہیں۔ تم یہاں اکیلی رہتی ہو؟ ہاں۔ کیوں؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تم نے بتایا تھا کہ یہاں کے پہاڑی باشندے بڑے خطرناک ہیں۔ میں ہر وقت اپنی حفاظت کے لیے تیار رہتی ہوں۔ میرے پاس ایک پستول ہے اور میرا نشانہ بھی بڑا اچھا ہے، وہ فخریہ انداز میں بولی۔ خوب، ویسے میں یہاں بالکل اکیلی بھی تو نہیں رہتی، 2 ملازم ہیں اور وہ سور کا بچہ بھی۔ زوبی نفرت سے ہونٹ سکوڑ کر بولی۔ ڈیڈی کہتے ہیں کہ اس کی موجودگی میں کوئی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ کون ہے؟ ڈیڈی کا سیکرٹری، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ڈیڈی ہی اس کے سیکرٹری ہیں۔ کیا بات ہوئی؟ وہ ڈیڈی پر چھایا رہتا ہے، ڈیڈی اس کی ہر بات مان لیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ڈیڈی اس سے خائف ہوں۔ زوبی پرتشویش لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اگر اس کی پیشانی پر ایک شکن بھی پڑ جائے تو ڈیڈی کی آنکھوں میں سراسیمگی کی جھلک نظر آنے لگتی ہے۔ تم نے کبھی اپنے ڈیڈی سے اس کی وجہ نہیں پوچھی؟ وہ ٹال جاتے ہیں، ہنس کر کہتے ہیں کہ میرا خیال غلط ہے اور وہ گھنشیام سے قطعی خوفزدہ نہیں ہے۔ گھنشیام سیکرٹری کا نام ہے؟ ہاں، مجھے تو وہ کوئی بہت ہی برا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اسے یہ بھی گراں گزرا ہے کہ میں تم کو یہاں لے آئی ہوں۔ اچھا؟ بلیک زیرو نے حیرت ظاہر کی۔ اسے کیوں گراں گزرا ہے؟ خدا جانے، اس سے بڑی زوردار جھڑپ ہوئی تھی میری۔ وہ کہتا ہے کہ کسی اجنبی کو گھر میں نہیں لانا چاہیے، اس کا خیال ہے کہ تم کوئی خطرناک آدمی ہو۔ اچھا بتاؤ، کیا تم خطرناک آدمی ہو؟ زوبی نے اپنی بڑی بڑی پلکیں جھپکاتے ہوئے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، بلیک زیرو مسکرایا۔ فائن، وہ کسی ننھی سی بچی کی طرح تالی بجا کر بولی۔ جب میں نے تم کو وہاں بے ہوش پڑا دیکھا تھا تبھی میرے دل نے کہا تھا کہ تم بڑے اچھے آدمی ہو، لیکن تمہارے ڈیڈی کا سیکرٹری غلط نہیں کہتا، کسی اجنبی کو گھر میں نہیں لانا چاہیے۔ کیا پتا میری جگہ کوئی خطرناک ہی آدمی ہوتا، لیکن میرے دل نے جو کہا تھا کہ تم اچھے آدمی ہو، میرا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ارے تم نے پھر ہاتھ روک لیا، یہ تو کھاؤ۔ زوبی اصرار کر کے کھلاتی رہی اور ساری پلیٹیں صاف کروا کے ہی دم لیا۔ ویسے خود اس نے بھی ہر چیز کے ساتھ انصاف کیا تھا۔ چائے پی کر بلیک زیرو نے سگریٹ جلائی۔ تمہیں سگریٹ کا دھواں برا تو نہیں لگتا؟ مجھے سگریٹ پیتے ہوئے آدمی بڑے اچھے لگتے ہیں۔ دیکھو طاہر، اب ہم پکے دوست بن گئے ہیں نا؟ ہاں ہاں۔ اچھا تو بے تکلفی سے بتا دو کہ رات کے کھانے میں کیا پسند کرو گے؟ رات؟ بلیک زیرو ہکلا گیا۔ لیکن مجھے واپس بھی تو جانا ہے۔ کیوں؟ وہ اچانک مغموم نظر آنے لگی۔ کیا تم 2-4 دن نہیں رکو گے؟ 2-4 دن؟ لیکن زوبی، کیا شہر میں کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہوگا؟ نہیں، بلیک زیرو جھوٹ نہ بول سکا۔ تمہارے بیوی بچے ہیں؟ نہیں، بلیک زیرو مسکرا پڑا۔ پھر تمہارا جانا کیا ضروری ہے؟ نہیں طاہر، تم کو 2-4 دن تو رہنا ہی پڑے گا۔ رہو گے نا؟ بولو۔ اس کی آنکھوں میں اداسی نظر آنے لگی تھی۔ اچھا، بلیک زیرو نے طویل سانس لے کر کہا۔ رہ جاؤں گا، وعدہ کرو مجھ سے چھپ کر تو نہیں بھاگ جاؤ گے؟ اگر تم اس طرح بھاگ گئے تو میں اس کی آواز بھر آ گئی۔ کٹورا سی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بے اختیار بلیک زیرو کا دل چاہا کہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے آنسو پوچھ ڈالے۔ اس بھولی بھالی لڑکی نے اسے بے حد متاثر کیا تھا۔ ارے اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ بھائی میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ زوبی نے اپنے آنسو پوچھ ڈالے۔ مغمومہ افسردہ زوبی بلیک زیرو کو پہلے سے بھی زیادہ اچھی معلوم ہوئی۔ طاہر، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ زوبی نے بلیک زیرو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے ناخنوں سے اس کے ناخن رگڑتی ہوئی بولی۔ تم بھی سوچتے ہوگے طاہر کہ یہ لڑکی پاگل ہے۔ ابھی ہماری ملاقات کو 2-3 ہی گھنٹے تو گزرے ہیں، لیکن میں تمہارے چلے جانے کے خیال سے رونے بھی لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے طاہر جیسے آج ہم پہلی بار نہیں ملے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں تم کو جنم سے جانتی ہوں۔ بتاؤ طاہر، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ بلیک زیرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ بلیک زیرو نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ تم بڑی اچھی ہو زوبی۔ بلیک زیرو اور کچھ نہ کہہ سکا۔ لیکن تم مجھے بھول تو نہ جاؤ گے؟ کبھی کبھی یہاں آیا کرنا طاہر، میں تمہارا انتظار کیا کروں گی۔ آؤ گے نا؟ ہاں۔ بلیک زیرو کی آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ وہ سوچ رہا تھا، زندگی میں کچھ ایسے موڑ بھی آتے ہیں
کہ دلچسپ لوگوں کا ساتھ ہو جاتا ہے۔ ان کی پیاری پیاری شخصیت دل میں گھر کر جاتی ہے، ہمیشہ ساتھ رہنے کو جی چاہتا ہے، لیکن پھر راہیں بدل جاتی ہیں، ساتھ بچھڑ جاتے ہیں، چاہت کی آگ وقت کی راکھ میں دب جاتی ہے اور سب کچھ فراموشی کی دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن بلیک زیرو سوچ رہا تھا، کیا وہ اس لڑکی کو بھول سکے گا؟ زوبی باتیں کرتی رہی، بلیک زیرو سنتا رہا۔ آہستہ آہستہ زوبی کی افسردگی کم ہوتی چلی گئی، اب وہ پھر پہلے ہی کی طرح چہک رہی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر بلیک زیرو بھی مسکرانے لگا۔ زوبی اب پھر اپنے باپ کی باتیں کر رہی تھی۔ اسے پروفیسر عابدی کی مصروفیات سے سخت چڑ تھی۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے بھی بور کرتے ہیں، زوبی منہ بنا کر بولی۔ پرسوں ہی 1 گھنٹے تک لیکچر دیتے رہے۔ بھلا بتاؤ طاہر، مجھے اس بات سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ نباتات میں نسل کشی کے وسائل کیا ہوتے ہیں؟ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ مختلف رنگوں کے پھول مختلف کیڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور وہی کیڑے ان پر بیٹھ کر نر اور مادہ کے غبار کو ملا کر پودوں کو بار آور کرتے ہیں، یا یہ کہ کدو کا پھول سفید رنگ کا ہوتا ہے کیونکہ اس پر بیٹھنے والا بھنورا رات کو باہر نکلتا ہے۔ بھلا مجھے ان باتوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ تمہیں صرف باتیں بنانے سے دلچسپی ہے۔ بلیک زیرو مسکرایا۔ ہاں یہ تو ہے، وہ بڑی سنجیدگی سے بولی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت باتیں کیا کروں، لیکن ڈیڈی اپنی دھن میں مست رہتے ہیں اور ملازم اس قابل نہیں کہ ان سے بات کی جائے۔ اس گھنشیام کے بچے سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، بس پڑی پڑی بور ہوتی رہتی ہوں یا گاتی رہتی ہوں۔ تم میرا گانا سنو گے؟ میں بڑا اچھا گاتی ہوں۔ سچ؟ ارے! وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ بلیک زیرو بولا۔ ملازم کو کھانے کے بارے میں ہدایت دینا تھی۔ تم نے بتایا نہیں کہ رات کو کیا کھانا پسند کرو گے؟ جو تم کھلاؤ گی وہ کھا لوں گا۔ نہیں، تم بتاؤ۔ اچھا، کیا تمہیں جھینگے پسند ہیں؟ بشرطے کہ اچھے تلے ہوں۔ فائن، مجھے بھی جھینگے بہت پسند ہیں۔ میں ابھی ملازم کو ہدایت کر کے آتی ہوں۔ وہ ایک عالم سرخوشی میں ناچتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لی اور کرسی کی پشت گاہ سے ٹک گیا۔ وہ بڑی الجھن میں پڑ گیا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ جلد از جلد عمران تک پہنچنا ضروری تھا اور زوبی اسے روک رہی تھی۔ بلیک زیرو اس سے چھپ کر بھاگ سکتا تھا، لیکن اب یہ اس کے بس کی بات نہیں رہ گئی تھی۔ وہ اس بھولی بھالی لڑکی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ الجھن، شدید الجھن۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا، ٹہلتا ہوا کھڑکی تک چلا گیا۔ وہیں کھڑے کھڑے سگریٹ کے چند کش لیے، پھر اس وقت مڑا جب زوبی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ بلیک زیرو نے اچانک کہا، زوبی، تمہارے پاس کوئی اور لباس نہیں ہے؟ کیوں؟ وہ چونک کر بولی۔ لڑکیوں کو اتنا چست لباس نہیں پہننا چاہیے۔ بلیک زیرو آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مگر کیوں؟ وہ حیرت سے بولی۔ بس ایسے ہی۔ زوبی چند لمحے کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، میرے پاس ہر قسم کا لباس ہے، ساڑیاں، غرارے، شلواریں۔ تمہیں کون سا لباس پسند ہے؟ تم شلوار سوٹ میں بھی کافی سمارٹ نظر آؤ گی۔ بلیک زیرو نے مسکرا کر کہا، اچھی بات ہے، میں ابھی لباس تبدیل کر کے آتی ہوں۔ وہ چٹکی بجا کر بولی اور ہوا کے جھونکے کی طرح کمرے سے نکل گئی۔ بلیک زیرو کرسی پر بیٹھا خود بخود مسکراتا رہا۔ بلیک زیرو، دفعتاً ایک سرگوشی سنائی دی۔ بلیک زیرو اس طرح اچھلا تھا جیسے کہیں قریب ہی کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ ادھر کھڑکی میں آواز پھر سنائی دی۔ بلیک زیرو تیزی سے کھڑکی کی طرف مڑا۔ سلاخوں کے ادھر ایک پہاڑی باشندہ کھڑا تھا۔ اس نے اپنے کاندھے پر ایک لاٹھی رکھ چھوڑی تھی اور لاٹھی کے سر پر ایک میلی کچیلی سی گٹھری بندھی ہوئی تھی۔ بلیک زیرو کھڑکی کی طرف جھپٹا۔ اگر اس نے عمران کی آواز نہ پہچانی ہوتی تو اس پہاڑی کو کسی طرح بھی عمران سمجھنے پر آمادہ نہ ہوتا۔ آپ؟ بلیک زیرو کی آواز تحیر زدہ تھی۔ تم یہاں کیسے؟ عمران نے پوچھا۔ بلیک زیرو نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر عمران کی طرف متوجہ ہو کر جلدی جلدی اپنی کہانی سنانے لگا۔ عمران خاموشی سے سنتا رہا۔ بلیک زیرو نے مختصر طور پر سبھی کچھ بتا دیا، زوبی کی باتیں بھی دہرا دیں، لیکن اس حصے کو گول کر گیا جہاں داستان کو رومانی ٹچ ملتا تھا۔ عمران کچھ سوچنے لگا۔ اب بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بلیک زیرو بولا۔ وہ لڑکی مجھے بڑی شدت اصرار کے ساتھ روک رہی ہے۔ قسمت والے ہو۔ عمران بائیں آنکھ دبا کر مسکرایا۔ بلیک زیرو جھیم گیا۔ میرا خیال ہے کہ تم یہیں رکے رہو، عمران نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ دیکھو تو کہ آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو حیرت سے بولا۔ آہا، تو کیا تم نے لڑکی کی اس بات پر یقین کر لیا ہے کہ تم اسے بے ہوشی کی حالت میں ملے اور وہ تم کو اٹھا لائی؟ بلیک زیرو متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکانے لگا۔ عمران قدرے توقف سے بولا، ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لڑکی ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، لیکن ہمارے پیشے کا یہی تقاضا ہے کہ محتاط رہو۔
اس بات کا امکان بہرحال ہے کہ تم کو یہاں لانے والے وہی لوگ ہوں جنہوں نے تم کو بے ہوش کیا تھا۔ یہ لڑکی ان کی اعلیٰ کار بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ اس لڑکی ہی کے ذریعے تم سے کچھ اگلوانا چاہتے ہوں۔ بلیک زیرو ہونٹ سکوڑ کر رہ گیا۔ اسے عمران کی بات ذرا بھی نہیں جچی تھی۔ وہ زوبی پر کسی قسم کا شبہ کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ عمران کہتا رہا، یہ گھنشیام اور پروفیسر آبدی کی شخصیت بھی کافی دلچسپ معلوم ہوتی ہیں۔ میں انہیں دیکھوں گا۔ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اس سے پہلے کہ عمران جواب دیتا قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ او، زوبی آ رہی ہے، بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ اچھی بات ہے، خدا حافظ، میں تم سے ملتا رہوں گا، عمران نے جلدی سے کہا اور کھڑکی کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ زوبی جب کمرے میں داخل ہوئی تو گلابی شلوار سوٹ میں تھی۔ فائن، بلیک زیرو نے اسے پیر تک دیکھتے ہوئے اسی کے انداز میں کہا۔ زوبی کے چہرے پر سرخی پھیلنے لگی۔ نہ جانے وہ اس تعریف پر شرما گئی تھی یا اس کے چہرے پر گلابی کپڑوں کی چھوٹ پڑنے لگی تھی۔ محض ایک اتفاق کی وجہ سے عمران بلیک زیرو کو پا سکا تھا۔ اس عمارت سے 1-2 فرلانگ کے فاصلے پر عمران نے گھوڑے سے اتر کر صفدر کو واپس لوٹا دیا تھا اور پیدل چلتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ ایک چٹان کی آڑ سے نکلتے ہی اسے درختوں کے جھنڈ کے آگے یہ عمارت نظر آئی تھی اور وہ ٹھٹک گیا تھا۔ اس علاقے میں ایسی ماڈرن طرز کی عمارت کا وجود حیرت انگیز ہی تھا۔ اور پھر اس عمارت کی ایک کھڑکی میں عمران کو بلیک زیرو کی شکل دکھائی دی تھی۔ خود عمران ایک درخت کی آڑ میں تھا، اس لیے بلیک زیرو اسے نہ دیکھ سکا، اور پھر یہ ناممکن ہی تھا کہ عمران آگے بڑھ کر اس کھڑکی میں نہ جھانکتا۔ کمرے میں بلیک زیرو کے ساتھ ایک لڑکی بھی نظر آئی تھی۔ لباس کے بارے میں کچھ ذکر چھڑا ہوا تھا۔ پھر جب وہ لڑکی کمرے سے چلی گئی تھی تو عمران نے بلیک زیرو کو پکارا تھا۔ بلیک زیرو سے معلوم ہونے والے حالات دلچسپ تھے۔ عمران ان باتوں پر غور کرتا ہوا پہاڑی باشندوں کی اس بستی کی طرف پڑھنے لگا جو اس عمارت سے 1-1.5 فرلانگ کے فاصلہ پر تھی۔ اس علاقے میں کافی فاصلے سے متعدد بستیاں موجود تھیں۔ یہاں آباد پہاڑیوں کے گزرے اوقات کا واحد ذریعہ خرگوش اور لومڑی کا شکار تھا۔ یہ شکار وہ جال بچھا کر کرتے تھے، اور چونکہ یہ کاروبار زیادہ سود مند نہ تھا اس لیے یہاں کے بہت سے جوانوں نے مختلف شہروں میں جا کر ملازمتیں کر لی تھیں۔ ہر ماہ ایک بندی ٹکی رقم وہ اپنے کنبے کی پرورش کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ ڈاکیہ یہاں ہفتے میں ایک بار آیا کرتا تھا کیونکہ یہ علاقہ شہر سے 60 میل دور تھا۔ کچھ لوگ مقامی طور پر خورد و نوش کے سامان اور ضروریات زندگی کی دوسری اشیاء کا کاروبار کرتے تھے۔ مہینے میں ایک بار وہ شہر جا کر تمام سامان خرید لاتے اور مہینہ بھر تک بیچتے رہتے۔ ان لوگوں کا شمار بستی کے خوشحال لوگوں میں ہوتا تھا۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ اس علاقے میں بھٹکتے ہوئے اکا دکا آدمیوں کو وہ لوگ لوٹے بغیر نہیں چھوڑتے تھے۔ شاید نیم وحشیانہ زندگی گزارنے پر انسان میں جرم و گناہ کے جراثیم پیدا ہو ہی جاتے ہیں، یا پھر شاید اس لوٹ مار کی وجہ ان کی غربت تھی۔ عمران کو ان لوگوں کی طرف ایک خاص وجہ کے تحت متوجہ ہونا پڑا تھا۔ اس نے 2-1 پہاڑی باشندوں کے ہاتھ میں قیمتی گھڑیاں بندی دیکھی تھیں۔ بعض کے پاس ٹرانزسٹر بھی موجود تھے۔ کچھ عورتوں اور مردوں کے جسم پر اچھے قسم کا لباس بھی نظر آیا تھا۔ یہ چیزیں چونکانے ہی والی تھیں۔ غربت میں گزرتی ہوئی زندگی میں اس قسم کے سامان تعیش کی گنجائش کہاں؟ عمران فوری طور پر اس کے علاوہ کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکا کہ یہ پہاڑی لوگ چونکہ خاقان کے کاروبار میں حائل ہو سکتے تھے، اس لیے خاقان ان کے آگے ہڈی ڈالتا رہتا تھا۔ ممکن ہے وہ اپنے مطلب کے لیے بھی ان لوگوں کو کسی طرح استعمال کر لیتا ہو۔ 2-1 بار ایسا ہو چکا تھا کہ کسٹم والوں نے سمگلروں کے قافلے پر چھاپا مارا لیکن کسی ایک کو بھی گرفتار نہ کر سکے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان کو زمین نگل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ لہٰذا اس بات کا امکان تھا کہ انہیں پہاڑی باشندوں کے گھروں میں پناہ مل جاتی ہو۔ یہ ساری باتیں اور قیاسات تھے جن کی وجہ سے عمران کو ان لوگوں کی طرف توجہ دینی پڑی تھی۔ اگر وہ ایک مہذب آدمی کی شکل و صورت میں اس بستی کا رخ کرتا تو وہ لوگ اس کی طرف سے مشکوک ہو جاتے۔ اسی لیے عمران زیرو نے بلیک زیرو کو شہر بھیج کر میک اپ کا سامان منگوایا تھا۔ ان پہاڑیوں کی زبان عمران نہ صرف بول سکتا تھا بلکہ لہجے پر بھی قادر تھا، اس لیے بے دھڑک بستی میں گھستا چلا گیا۔ اس کا حلیہ بھی پہاڑیوں کا سا تھا، لہٰذا ہچکچانے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ سورج مغرب میں جھکتا چلا جا رہا تھا۔ تپش کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ جھلسا دینے والی دھوپ میں ویران نظر آنے والی بستی اس وقت کافی بارونق نظر آ رہی تھی۔ خچروں اور ٹٹوؤں پر لوگ ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ بچوں نے کھیل کود کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ عمران کی طرف کسی نے بھی توجہ نہیں دی۔ عمران کافی دیر تک بستی میں پھرتا اور لوگوں کا مشاہدہ کرتا رہا۔ اندھیرا پھیلنے کے قریب تھا جب عمران نے ایک عجیب و غریب آدمی کو دیکھا۔ لمبا دڑنگا 6.5 فٹ کا آدمی تھا۔ لمبی سی داڑھی اس کے سینے پر لہرا رہی تھی۔ سر کے بال بھی بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔
چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ وہ اپنے جسم سے زرد رنگ کی چادر لپیٹے اور پیروں میں گھنگرو باندھے ہو حق حق کے نعرے لگاتا جھومتا جھامتا ایک طرف چلا جا رہا تھا۔ 4-5 مقامی باشندے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے ہوئے اس کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ عمران کے قریب کھڑے ہوئے ایک آدمی نے حقارت سے سر جھٹکا اور بڑی عجیب نظروں سے اس درویش کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ درویش کون ہے خانہ؟ عمران اس سے پوچھ بیٹھا۔ پہاڑی باشندے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور گھورتا ہوا بولا، تم کو نہیں معلوم؟ میں ایک دوسری بستی سے آج ہی یہاں پہنچا ہوں۔ اچھا پہاڑی مطمئن ہو گیا اور پھر منہ بنا کر بولا، میری بستی کے لوگ تو پاگل ہو گئے ہیں، اس بڈھے کو مجذوب سمجھتے ہیں، لیکن مجھے وہ کوئی ٹھگ معلوم ہوتا ہے، کوئی چالاک آدمی جو بستی والوں سے روپیہ بٹور رہا ہے، ہو سکتا ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم بستی میں کس کے مہمان ہو خانہ؟ پہاڑی نے پوچھا۔ یہاں کے رہنے والے اجنبی ملاقاتیوں کو خانہ ہی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، ایک گرجدار آواز سنائی دی، اوئے زرافے! غالباً عمران سے بات کرنے والے ہی کو زرافے کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا، کیونکہ عمران نے اسے چونک کر آواز دینے والے کی طرف متوجہ ہوتے دیکھا۔ قریب کھڑے ہوئے 2 پہاڑی باشندے خونخوار نظروں سے زرافے کو گھور رہے تھے۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر کا تنومند آدمی تھا اور دوسرا نوجوان۔ دونوں میں اس قسم کی مشابہت تھی جیسی باپ بیٹوں میں ہوتی ہے۔ کیوں؟ زرافے انہیں تیکھی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تو آج پھر صفورہ سے ملا تھا؟ ادھیڑ آدمی گھرایا۔ ہاں تو پھر؟ وہ خود ہی مجھ سے ملنے آئی تھی۔ تو کیوں ملا تھا اس سے؟ وہ خود ہی آئی تھی۔ تو خود اپنی بیٹی کو کیوں نہیں روکتا؟ میں تیرا خون پی جاؤں گا، نوجوان دھاڑا۔ بھیا کو بھی جوش آ گیا، زرافے نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ اچانک ہی باپ بیٹے نے مل کر زرافے پر حملہ کر دیا۔ عمران بوکھلا کر ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ زرافے نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، وہ اکیلا ہی ان دونوں کے مقابلے پر ڈٹ گیا تھا۔ لیکن اچانک ہی عمران نے محسوس کر لیا کہ وہ کمزور پڑ رہا ہے۔ اچھی خاصی بھیڑ لگ گئی تھی، لیکن کسی نے بیچ بچاؤ کی کوشش نہیں کی۔ یہاں کا یہی طریقہ تھا، ہر ایک کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑتی تھی۔ جھگڑے فساد میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتا تھا۔ ہاں، اگر کسی فریق ہمدرد بھی وہاں ہوتا تو اس لڑائی میں شریک ہو سکتا تھا۔ اچانک زرافے لڑکھڑا کر گرا اور دوسرے ہی لمحے ادھیڑ عمر کا پہاڑی اس پر چڑھ بیٹھا۔ اس نے پلک جھپکتے میں اپنی شلوار میں اڑسا ہوا خنجر نکال لیا تھا۔ عمران کو نہ جانے کیا سوچی کہ اپنی لاٹھی اور گٹھری ایک طرف پھینک کر جس سے لگا بیٹھا، اس سے پہلے کہ وہ خنجر زرافے کے سینے میں اتر جاتا۔ عمران نے خنجر والے کی کلائی پکڑ لی، پھر ایک ہی جھٹکے میں خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کچھ دور جا گرا۔ عمران نے ادھیڑ عمر پہاڑی کے سینے پر لات رسید کی اور وہ زرافے کے اوپر سے لڑک گیا۔ باپ کو اس طرح پٹتے دیکھ کر بیٹے نے عمران پر چھلانگ لگائی، لیکن عمران نے اسے بڑی پھرتی سے پیٹھ پر لاد کر زمین پر پٹک دیا۔ زرافے اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شاباش دوست، شاباش خانہ، زرافے نے عمران کی پیٹھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور بوڑھے پر چھلانگ لگا دی۔ اب جو مار کا شروع ہوا وہ بڑا زوردار تھا۔ فری کین کی تعداد برابر ہو چکی تھی، لیکن عمران کا ساتھ ہوتے ہی زرافے کا پلہ بھاری پڑنے لگا تھا۔ جلد ہی ان باپ بیٹے کی اچھی خاصی درگت بن گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ زرافے ہانپنے لگا تھا۔ اس نے ادھیڑ عمر پہاڑی کے منہ پر تھوکا اور اپنی آستین سے چہرے کا پسینہ خشک کرنے لگا۔ پھر اس نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا جو اپنی لاٹھی اور گٹھری اٹھا رہا تھا۔ او خانہ، میرے دوست، میرے محسن، زرافے نے لپک کر عمران کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ عمران خاموشی سے ان باپ بیٹے کی طرف دیکھتا رہا جو زمین پر بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ تماش بینوں کی بھیڑ جھٹنے لگی تھی۔ کسی نے ان دونوں کی طرف توجہ نہیں کی تھی، شاید وہ خود ہی ہوش میں آنے پر اپنے گھر کا رخ کرتے۔ زرافے عمران کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لیے چلا گیا۔ تمہارا نام کیا ہے پیارے دوست؟ زرافے بڑی گرم جوشی سے عمران کا ہاتھ دبا رہا تھا۔ دلدار، تم واقعی بڑے دلدار ہو، زرافے نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ اس وقت تمہاری ہی وجہ سے میری جان بچی ہے۔ میں اس وقت افیون کی پنک میں تھا۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تم افیون کھاتے ہو؟ ہاں، مت کھایا کرو، یہ تمہاری جوانی کو کھا جائے گی۔ جب کھائے گی تب دیکھا جائے گا۔ عمران نے لاپرواہی سے کہا، تم یہاں کس کے مہمان ہو؟ کسی کا بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ میں یہاں کسی کو جانتا بھی نہیں۔ زرافے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میری کوئی منزل بھی نہیں ہے، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ جہاں قسمت لے جائے گی چلا جاؤں گا۔ کچھ ایسی باتیں ہو گئی تھیں کہ مجھے اور میرے کچھ ساتھیوں کو وہ بستی چھوڑ دینی پڑی۔ میری وجہ سے میرا ایک دوست اور اس کی بیوی بھی پریشان ہوئے ہیں۔ وہ کل صبح تک یہاں پہنچیں گے۔ جس وقت تم سے میری ملاقات ہوئی تھی اس وقت میں اسی الجھن میں تھا
کہ سر چھپانے کے لیے کہاں جاؤں۔ او اتنی سی بات، میرے ساتھ چلو دوست، جب تک دل چاہے میرے گھر میں رہنا، تمہارے ساتھیوں کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے محسن کے دوست میرے بھی دوست ہوئے، لیکن تمہیں اپنی بستی کیوں چھوڑنی پڑی؟ یہ ایک دردناک کہانی ہے۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لیکن مجھے افسوس ہے، میں وہ باتیں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ خیر نہ بتاؤ، میں تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ یہ باپ بیٹے تمہارے دشمن کیوں ہیں؟ تمہیں کیسے معلوم کہ وہ باپ بیٹے ہیں؟ شکل ملتی جلتی ہے۔ زرافے مسکرایا، کسی خیال سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ اس کی لڑکی صفورہ میرے اوپر عاشق ہے، دوسرے تیسرے روز مجھ سے ملنے آتی ہے۔ باپ بھائی کی مار پیٹ بھی اسے نہیں روک سکتی، اور تم مزے کر رہے ہو۔ عمران بائیں آنکھ دبا کر مسکرایا۔ زرافے فخریہ انداز میں اپنے تنومند بازوں پر ہاتھ پھیرنے لگا، کہیں اب وہ تمہارے گھر پر حملہ نہ کر دے۔ عمران بولا، اتنی ہمت نہیں ہے ان میں، میرے گھر کے آس پاس میرے ساتھی بھی رہتے ہیں، وہ میرے لیے خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ اندھیرا پھیل چکا تھا جب زرافے عمران کو لیے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے بیوی بچے تھے، نہ ماں باپ، وہ یہاں اکیلا ہی رہتا تھا۔ صحن میں ایک خچر بندھا ہوا تھا۔ صحن کے بعد برابر 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کمرے میں داخل ہو کر زرافے نے لالٹن جلائی اور پھر عمران سے بولا، تم اطمینان سے بستر پر بیٹھو، میں ذرا اپنے 2 ساتھیوں سے مل لاؤں، ان کو صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ تیار رہیں۔ تم کتنی دیر میں آؤ گے؟ بس 10-15 منٹ میں، پھر ہم ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ زرافے کے جانے کے بعد عمران نے کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک میلا کچیلا سا بستر، لکڑی کا ایک صندوق اور کچھ برتن، یہ تھی ساری کائنات۔ عمران نے بستر پر لیٹ کر ایک انگڑائی لی اور اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ گھر اس کی سرگرمیوں کے لیے ایک اچھا ہیڈ کوارٹر ثابت ہو سکے گا۔ کمرے میں چھت کے قریب دیوار کی چند اینٹیں نکال کر سوراخ بنائے گئے تھے۔ غالباً یہ روشنی اور ہوا کی آمد و رفت کا انتظام تھا۔ عمران نے محسوس کیا کہ اس دیوار سے متصل کسی دوسرے گھر کا صحن تھا۔ وہاں سے 2 آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کوئی لفظ صاف طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک جملہ کسی قدر بلند آواز میں کہا گیا تھا۔ وہ عمران نے صاف سنا، اور وہ جملہ ایسا ہی تھا کہ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ رات کے کھانے کی میز پر بلیک زیرو نے پروفیسر آبدی اور گھنشیام کو دیکھا۔ گھنشیام شکل و صورت سے کوئی اچھا آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ 40 سال کا بھاری بھرکم آدمی تھا، گھنی اور چڑھی ہوئی مونچھیں تھیں، آنکھوں کے نچلے حصے کا ابھار غیر معمولی تھا۔ ڈیڈی، یہ ہیں میرے دوست مسٹر طاہر، زوبی بولی، میں ابھی تھوڑی دیر قبل آپ سے ان کا ذکر کر چکی ہوں۔ اچھا۔ پروفیسر آبدی نے بڑے غور سے بلیک زیرو کی طرف دیکھا۔ پروفیسر آبدی کی عمر 50-55 کے قریب رہی ہوگی۔ شخصیت اس کی بھی بڑی باروب تھی، لیکن مخاطب پر اس کا رعب اسی وقت تک قائم رہ سکتا تھا جب تک کہ وہ خاموش رہے۔ جہاں بولا بس وہیں سارا رعب خاک میں مل گیا۔ اس کی آواز ایسی ہی تھی۔ بلیک زیرو کو ایسا معلوم ہوا تھا جیسے کسی ہاتھی نے بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرنا شروع کر دیا ہو۔ تم کرتے کیا ہو صاحبزادے؟ پروفیسر نے پوچھا۔ صابن بنانے کا ایک چھوٹا سا کارخانہ ہے میرا۔ لا حول ولا قوہ، موڈ خراب کر دیا تم نے، پروفیسر آبدی نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے سخت جھلاٹ ہوتی ہے سیاست کے خیال سے۔ جی؟ بلیک زیرو حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آج کی سیاست گالی گلوچ سے عبارت ہو کر رہ گئی ہے، اب اس کے خیال سے ہی جھلاٹ ہوتی ہے مجھے۔ لیکن میں نے سیاست کا ذکر کب چھیڑا ہے جناب؟ کارخانہ، پروفیسر آبدی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا نام سامنے آتے ہی یونین کا تصور ابھرتا ہے، پھر ہڑتال، مظاہرے، نعرے، تقریریں، اور پھر لیڈروں کی ہاؤ ہو۔ کارخانے کے ڈانڈے سیاست ہی سے جا ملتے ہیں، اور آج کی سیاست، خدا کی پناہ، اللہ سب مومنوں کو اس سے بچائے رکھے۔ بلیک زیرو نے کنکھیوں سے زوبی کو دیکھا جو زیر لب مسکرا رہی تھی۔ بلیک زیرو اس بات سے بھی بے خبر نہیں تھا کہ گھنشیام کبھی کبھی بڑی عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ پروفیسر آبدی کہتا رہا، میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں حشرات الارض بھی اتنے نہ ہوں گے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں۔ میرا بس چلے تو ان سب کو گولی سے اڑا دوں۔ یہ لوگ جب تقریریں کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے فری سٹائل کشتی لڑنے پر آمادہ ہوں۔ جمہوریت میں تو یہی سب کچھ ہوتا ہے جناب، نعرے بازی اور جماعت بندی، لیکن ایسی جماعت بندی قابل گردن زنی ہے۔ ارے بھائی، آپ صرف اپنے نظریات کا پرچار کیجئے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اپنے نظریات کا پرچار کم اور دوسرے کے نظریات کے بقیے زیادہ ادھیڑے جاتے ہیں، یا ادھیڑنے کی ناکام سی کوشش کی جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ صرف اپنے نظریات کا پرچار کیا جائے، سننے والے خود ہی فیصلہ کر لیں گے
کہ کس جماعت کے نظریات ان کی معاشی اور ملی زندگی کے لیے ناگزیر اور کون سے نظریات تباہ کن ہیں۔ میں جماعت بندی کا مخالف نہیں ہوں۔ دنیا کا سارا کاروبار جماعت بندی کے ذریعے ہوتا ہے۔ عناصر قدرت میں بھی جماعت بندی موجود ہے، حتیٰ کہ پودے تک 2 جماعتوں میں منقسم ہیں۔ پروفیسر عابدی کی ذہنی رو علم نباتات کی طرف بہک گئی تھی۔ وہ کہتا رہا، ایک جماعت پھول والے پودوں کی ہے اور دوسری بغیر پھول والے پودوں کی۔ پھولوں میں سلائیاں اور بیضادان ہوتے ہیں جن میں بیج پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری جماعت کے پودوں میں پھول اور بیج نہیں ہوتے، مثلاً ہنس راج اور گیاہ وغیرہ۔ اور پھر کھانے کے اختتام تک پروفیسر عابدی پودوں کی جماعت بندی پر لیکچر دیتا رہا۔ بلیک زیرو بڑی بے بسی سے ہوں ہاں کرتا رہا۔ بے بسی سے اس لیے کہ آگے چل کر لیکچر بہت خشک ہو گیا تھا اور کوئی بات بھی بلیک زیرو کے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ زوبی کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بلیک زیرو کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ کھانے کے بعد وہ چاروں ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ گھنشیام بالکل خاموش تھا اور ذکر نباتات سے پروفیسر عابدی کی دلچسپی بدستور قائم تھی۔ شاید تمہیں نباتات سے کوئی دلچسپی نہیں، پروفیسر عابدی نے اچانک کہا۔ جی نہیں، جی ہاں، بلیک زیرو جلدی سے بولا، مجھے تو اس سے بہت دلچسپی ہے۔ اچھا، پروفیسر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تو پھر بتاؤ کہ دن کے وقت پودوں کا کون سا عمل انسانی زندگی کے لیے مفید ہے؟ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا الزام اور آکسیجن کا اخراج۔ بلیک زیرو نے جواب دیتے وقت اطمینان کی سانس لی کہ یہ ایک جنرل نالج کا سوال تھا، لیکن پروفیسر عابدی نے دوسرا سوال ایسا کیا کہ بلیک زیرو کے دیوتا کوچ کر گئے۔ پھولوں میں شہد کی موجودگی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ پروفیسر نے پوچھا تھا۔ جی وہ شہد، جی ہاں، بلیک زیرو گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب، آپ کا مطلب میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں، گھنشیام بول پڑا۔ جی، بلیک زیرو نے پلکیں جھپکائیں۔ علم نباتات سے دلچسپی ظاہر کرنے سے آپ کا مقصد پروفیسر صاحب کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تاکہ اس عمارت میں زیادہ سے زیادہ دن تک قیام فرما سکیں۔ یہ بات کتنی عجیب ہے مسٹر طاہر، آپ کو یہاں زخمی حالت میں لایا گیا اور پھر آپ یہیں جم گئے۔ آپ نے یہاں سے جانے کی کوشش نہیں کی، ان کو میں نے روکا ہے۔ زوبی بول پڑی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے بیبی، تم ہی نے روکا ہوگا، لیکن تعجب ہے کہ یہ رک بھی گئے۔ ان کو دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے؟ تم کو ان معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، زوبی غصیلی آواز میں بولی۔ یہ میرا فرض ہے کہ اس گھر میں کوئی گڑبڑ نہ ہونے دوں۔ کیوں پروفیسر؟ بے شک، پروفیسر نے جلدی سے کہا۔ وہ کچھ بوکھلایا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ لہٰذا مسٹر طاہر، آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اس گھر میں زیادہ عرصے تک قیام فرمانے کی نہ سوچیں۔ اچھی بات ہے، میں اسی وقت چلا جاؤں گا۔ بلیک زیرو گڑایا۔ ہرگز نہیں، زوبی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر سبھی کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈیڈی، زوبی چلائی، آپ کے سامنے میرے مہمان کی توہین ہو رہی ہے۔ پروفیسر عابدی احمقوں کی طرح منہ کھولے بڑی بے بسی سے گھنشیام کی طرف دیکھ رہا تھا۔ طاہر، تم ہرگز نہیں جاؤ گے، ہرگز نہیں۔ زوبی نے بلیک زیرو کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ لیکن میری سخت توہین ہوئی ہے زوبی۔ اچانک زوبی مٹھیاں بھیج کر گھنشیام کی طرف مڑی۔ تم اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ۔ گھنشیام کے ہونٹوں پر حقارت آمیز سی مسکراہٹ ابھری۔ پھر اس نے تمسخرانہ لہجے میں کہا، کیوں پروفیسر صاحب، کیا میں اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤں؟ نہیں، پروفیسر جلدی سے بولا۔ تم چپ رہو، میں اپنے مہمان کی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ بلیک زیرو اس وقت بڑے تذبذب میں تھا۔ عمران نے اسے وہاں رکنے کی ہدایت کی تھی، لیکن کیا اس گفتگو کے بعد اسے وہاں رکنا چاہیے تھا؟ آج کے دور میں ہر انسان کو محتاط زندگی گزارنی چاہیے، گھنشیام نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ گھر میں کسی اجنبی کی موجودگی کو بہرحال تشویش کی نظروں سے دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، زوبی دانت پیس کر بولی۔ بہرحال، گھنشیام نے شانے جھٹک کر کہا، پروفیسر صاحب اس کا بہتر فیصلہ کر سکیں گے۔ پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر 90 تلے قدمیں اٹھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ڈیڈی، آخر آپ اس شخص سے اتنا دبتے کیوں ہیں؟ زوبی چیخ کر بولی۔ او بیبی، پروفیسر نے مستربانہ انداز میں کہا، جاؤ، خدا کے لیے خاموش رہو، جا کر آرام کرو، اور تم بھی صاحبزادے، پروفیسر نے بلیک زیرو کی طرف مڑتے ہوئے کہا، آج کی رات یہیں گزارو، کل صبح چلے جانا۔ میرا خیال ہے کہ ایک شریف آدمی کی حیثیت سے تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ تمہاری وجہ سے کسی گھر میں جھگڑا فساد ہو، لیکن طاہر کو میں نے روکا ہے ڈیڈی، یہ ہرگز نہیں جائیں گے۔ اچھا، تم اس وقت تو جا کر آرام کرو، پروفیسر نے جلدی سے کہا۔ میں اس سلسلے میں گھنشیام سے بات کروں گا۔ کیوں بات کریں گے آپ گھنشیام سے؟
اس گھر کے مالک آپ ہیں یا وہ؟ او بیبی تم اس وقت جاؤ، پروفیسر نے جھنجھلا کر کہا۔ اچھی بات ہے، میں جا رہی ہوں، زوبی نے نچلا ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لیکن طاہر یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک میں نہ چاہوں۔ اگر آپ کا فیصلہ اس کے خلاف ہوا تو میں جان دے دوں گی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے زوبی روحانسی ہو گئی تھی اور پھر اس نے بلیک زیرو کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف مڑ گئی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا زوبی، باہر نکل کر بلیک زیرو آہستہ سے بولا۔ فضول باتیں مت کرو طاہر، میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں، زوبی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے دیکھ ہی لیا ڈیڈی اس سور کے بچے سے کتنا دبتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا بات ہے۔ تمہارے ڈیڈی مکمل طور پر گھنشیام کی گرفت میں ہیں، بلیک زیرو نے پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ ایسا کیوں ہے طاہر؟ میں تو سوچتے سوچتے پاگل ہوئی جا رہی ہوں۔ ہم کمرے میں بیٹھ کر اطمینان سے گفتگو کریں گے، بلیک زیرو اس کا شانہ تھپکتا ہوا بولا۔ تم کو زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کمرے میں پہنچ کر بلیک زیرو نے ایک سگریٹ جلائی۔ زوبی کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر وہی گلابی شلوار سوٹ تھا جس میں وہ بڑی اچھی معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس وقت بلیک زیرو صرف گھنشیام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گھنشیام تم لوگوں کے ساتھ کب سے مقیم ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا، زوبی بولی۔ پہلی بار کن حالات میں سامنے آیا تھا؟ ڈیڈی کے ملاقاتی کی حیثیت سے، پھر اگلے دن سے باقاعدہ یہیں آ پڑا۔ ڈیڈی نے بتایا تھا کہ انہوں نے اسے سیکرٹری کی حیثیت سے ملازم رکھ لیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ان دنوں ڈیڈی بہت ہی پریشان رہتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے گھنشیام کا وجود ان کے لیے بہت بڑا بوجھ ہو، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید وہ اس بوجھ کے عادی ہو گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی معاملے میں تمہارے ڈیڈی کو بلیک میل کر رہا ہو؟ بلیک میل؟ زوبی اچھل پڑی۔ ہاں، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہارے ڈیڈی کا خوفزدہ رہنا اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتی، زوبی بڑبڑا کر رہ گئی۔ بعض اوقات شریف سے شریف آدمی سے بھی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے جس سے کمینے قسم کے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ خدا جانے میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ زوبی بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگی تھی۔ گھنشیام کے آنے کے بعد تم نے کوئی خاص بات محسوس کی؟ خاص بات سے تمہاری کیا مراد؟ کوئی بھی خاص بات؟ تمہارے ڈیڈی کی پریشانی کے علاوہ کوئی بات جو پہلے کبھی تمہارے مشاہدے میں نہ آئی ہو؟ زوبی کچھ سوچنے لگی۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ وہ چند لمحے بعد بولی۔ 2 مرتبہ راتوں کو ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ کیا؟ بلیک زیرو آگے جھکایا۔ آدھی رات کے قریب اچانک میری آنکھ کھلی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہوا تھا جیسے بے شمار لوگ بھاگتے ہوئے اس عمارت سے باہر نکل رہے ہوں۔ میں خوفزدہ ہو گئی تھی، چپ چاپ بستر میں پڑی رہی۔ ذرا ہی دیر بعد سناٹا چھا گیا تھا، لیکن میں کمرے سے نکلنے کی ہمت نہ کر سکی تھی۔ دوسری صبح ڈیڈی سے اس کا ذکر کیا تھا، لیکن وہ ہنس کر ٹال گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ میں نے بھی سوچا کہ شاید ڈیڈی ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں، لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد ایک بار پھر ایسا ہوا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں زور سے کاٹ کر اس کی تصدیق کر لی کہ وہ خواب نہیں تھا۔ صبح میں نے پھر ڈیڈی سے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے پھر خواب والی بات کہی۔ میں نے ان کو اپنے ہاتھ پر اپنے دانتوں کا نشان دکھایا، لیکن وہ یہی کہتے رہے کہ میں نے خواب ہی میں اپنا ہاتھ کاٹ لیا ہوگا۔ زوبی خاموش ہو گئی۔ بلیک زیرو کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر زوبی بھرائی ہوئی آواز میں بولی، طاہر خدا کے لیے تم ہی کچھ کرو۔ اگر ڈیڈی اس سور کے بچے کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو نکالنے کی کوشش کرو۔ تم اطمینان رکھو زوبی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم جا کر آرام کرو۔ زوبی چند لمحے بیٹھی کچھ سوچتی رہی، پھر اٹھ گئی۔ بلیک زیرو نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور پنکھے کی رفتار کم کر دی کیونکہ اس وقت زیادہ گرمی نہیں تھی۔ وہ لائٹ بجھا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس کے ذہن پر تفکرات کا غبار چھایا ہوا تھا۔ اب تک کے مشاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ عمران کا یہ شبہ قطعی غلط ہے کہ زوبی دشمن کی اعلی کار ہے۔ اب بلیک زیرو صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اگر پروفیسر آبدی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے تو کیوں اور کیسے؟ آخر گھنشیام یہاں کیوں رہتا ہے اور راتوں کو سنائی دینے والی وہ بھاگ دوڑ کیا معنی رکھتی ہے؟ آخر وہ لوگ کون تھے جن کے بھاگنے کی آوازیں زوبی نے سنی تھیں؟ 1.5 گھنٹہ اسی سوچ بچار میں گزر گیا۔ بلیک زیرو کا دماغ پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک اسے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی اور وہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ چوہان اور خاور ایک ہی جگہ متعین تھے۔ ان کی ڈیوٹی بھی رینجرز ہی کی ایک چوکی پر تھی۔ وہ کئی روز سے اس چوکی کی نگرانی کر رہے تھے، لیکن اب تک کوئی ایسا خاص واقعہ سامنے نہیں آیا تھا جس کی رپورٹ وہ X2 کو پہنچاتے۔ ان کو ہدایت یہ تھی
کہ وہ اپنی رپورٹیں عمران کے ذریعہ سے X2 تک پہنچائیں۔ نیز یہ کہ اس معاملے میں عمران ہی ان کا انچارج تھا۔ ویسے ان کو یہ علم ضرور تھا کہ X2 بھی بنفس نفیس اس علاقے میں موجود ہے۔ آج ٹرانسمیٹر پر عمران کی جو آخری کال وصول ہوئی تھی اس نے چوہان اور خاور کو الجھن میں ڈال دیا تھا۔ وہ اس کی وجہ نہیں سمجھ سکے تھے۔ عمران نے کہا تھا ٹرانسمیٹر ضائع کر دو، اور ایک گہری کھائی ان کے ٹرانسمیٹر کا مقدر بن گئی تھی۔ اسے کھائی میں پھینک کر انہوں نے عمران کے حکم کی تعمیل تو کر دی تھی، لیکن الجھن میں تھے کہ انہیں یہ حکم کیوں ملا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا غار تھا جہاں انہوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ پہاڑیوں میں اس قسم کے بے شمار غار موجود تھے۔ رات کا کھانا کھا چکنے کے بعد وہ دونوں ایک بار پھر اسی مسئلے پر گفتگو کرنے لگے کہ ٹرانسمیٹر ضائع کرنے کی ہدایت کیوں ملی تھی۔ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، خاور نے کہا۔ یہ خیال ابھی ابھی میرے ذہن میں آیا ہے۔ غالباً عمران کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ ہم ٹرانسمیٹروں پر جو گفتگو کرتے ہیں وہ دشمن کو بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ بات ناممکن نہیں کہ کسی طاقتور ٹرانسمیٹر پر ہمارے ٹرانسمیٹروں کے اشارے کیچ کر لیے جاتے ہوں۔ چوہان چند لمحے خاور کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اس بات پہ سر ہلاتا ہوا بولا، ہاں یہی ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو جانا چاہیے۔ خاور اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھتا ہوا بولا، اچھی بات ہے، تم 2 بجے پہنچ جاؤ گے، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے۔ خاور اس غار سے نکل کر پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ رات کے وقت چوکی کی نگرانی کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے قریب رہا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے چوکی کے قریب ایک ایسی جگہ تلاش کر لی تھی جہاں آسانی سے چھپا جا سکتا تھا۔ دن کی روشنی میں وہ جگہ مخدوش ہو جاتی تھی، اس لیے وہ صرف رات ہی کو وہ جگہ استعمال کرتے تھے۔ وہاں 2 بجے رات تک خاور کی ڈیوٹی رہتی تھی، پھر چوہان وہاں پہنچ جاتا تھا اور خاور اسی غار میں جا کر صبح تک سوتا رہتا تھا۔ اس وقت 8 بجے تھے۔ خاور سوچ میں ڈوبا ہوا آگے بڑھا تھا۔ پہاڑی سے نیچے اترتے ہی اسے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اڑتی ہوئی اس کے اوپر آ گری ہو۔ وہ کوئی بہت ہی ہلکی پھلکی چیز تھی۔ اس کی ماہیت کا مکمل ادراک خاور کو اس وقت ہوا جب وہ اس جال میں پھنس چکا تھا۔ وہ بوکھلا گیا۔ اس نے ایک دم جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکالنا چاہا، لیکن ہاتھ جال ہی میں الجھ کر رہ گیا۔ اسے ریوالور نکالنے میں ناکامی ہوئی تھی۔ پھر جال کو ایک ایسا زبردست جھٹکا لگا کہ خاور کے پیر زمین سے اکڑ گئے۔ وہ اس طرح گرا کہ سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا۔ آنکھوں میں چنگاریاں سی اڑیں اور وہ ایک ہلکی سی کراہ کے ساتھ ہوش ہوا سے بیگانہ ہو گیا۔ ہوش میں آنے پر اس کی آنکھوں کے آگے زرد رنگ کی دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ اس دھند میں سیاہ گنجان دائرے ناچ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ان دائروں کا حجم بڑھنے لگا اور دھند سمٹنے لگی۔ حواس پوری طرح بحال نہیں ہوئے تھے، اس لیے کچھ آوازیں اس طرح سنائی دے رہی تھیں جیسے کانوں میں مچھر بھن بنا رہے ہوں۔ زرد رنگ کی دھند سمٹتے سمٹتے ایک جگہ پہنچ کر تھم گئی۔ وہ ایک مشل تھی جس کا شعلہ بالکل ساکن نظر آ رہا تھا۔ اب خاور نے دیکھا کہ وہ ایک کشادہ غار تھا۔ اس کی ایک دیوار میں لوہے کی میخیں گڑی ہوئی تھیں۔ خاور کے ہاتھ اوپر کر کے 2 میخوں سے باندھ دیے گئے تھے۔ اس کے جسم پر صرف پتلون تھی۔ قمیض کی عدم موجودگی کا مقصد بھی خاور کی سمجھ میں فوراً ہی آ گیا، کیونکہ غار میں موجود 2 آدمیوں کے ہاتھوں میں کوڑے موجود تھے۔ البتہ خاور کی نظریں بائیں طرف گئیں اور وہ چونک پڑا۔ اس کے برابر میں چوہان بھی ایسی حالت میں موجود تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ میخوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کا بایاں اور خاور کا دایاں ہاتھ ایک ہی میخ سے بندھا ہوا تھا۔ چوہان کو ابھی ہوش نہیں آیا تھا کیونکہ اس کا سر اس کے سینے پر ڈھلکا ہوا تھا۔ قمیض اس کے جسم پر بھی نہیں تھی۔ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ خاور نے غار کے دہانے کی طرف دیکھا۔ ایک طویل القامت آدمی غار میں داخل ہو رہا تھا۔ 40-45 سال کی عمر رہی ہوگی۔ طویل جثہ اور تنخو معلوم ہو رہا تھا۔ جسم پر صرف ایک بنیان اور پتلون تھی۔ بائیں ہاتھ میں پائپ دبا ہوا تھا۔ ہوش نہیں آیا ان کو؟ وہ غار میں آتے ہی غرایا۔ بولنے کا انداز کٹکھنے کتوں کا سا تھا۔ صرف ایک کو ہوش آیا ہے، کوڑے والوں میں سے ایک نے جواب دیا۔ نوارد کی گھورتی ہوئی آنکھیں خاور پر جم گئیں۔